السلام علیکم لسنرز، پلیز سبسکرائب مائی چینل، آلسو لائک اینڈ شیئر اٹ۔ آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہم خوابوں کے بیواری، جو کہ تحریر ہے سیدہ غزل زیدی کی، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں اس کا پیش لفظ پڑھوں گی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یقیناً اللہ عز و جل نے انسانوں کے ایک دوسرے کا درد بانٹنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ اگر مقصد عبادت ہوتا تو وہ فرشتوں کی فوج صرف اسی ایک کام کے لیے تخلیق فرما دیتا۔ کائنات میں تخلیق پانے والا سب سے پہلا تعلق حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا تھا، اور ان کے رشتے کی خوبصورتی اور تخلیق کا بیان اختیار سے باہر ہے۔ دنیا کے تمام رشتے اس ایک رشتے کے بعد وجود میں آئے، اور یہیں سے پیچیدگیوں کا آغاز ہوا۔ حابیل اور قابیل کی داستان سے تمام نوع انسانیت واقف ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں ایسی بہت سی باتیں نظر آئیں گی جو ہم نے خود سے تخلیق کر لی ہیں، جن کی اپنی طرف سے حلال یا حرام ہونے کی تصدیق اللہ پاک نے نہیں کی۔ ہم خوابوں کے بیپاری ایک ایسے ہی موضوع پر لکھی گئی کہانی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میری طرح انہیں بھی اس موضوع پر لکھتے ہوئے بڑا عجیب لگا ہوگا، لیکن کچھ چیزوں کی نشاندہی ضروری ہوتی ہے۔ اس ناول نے موضوع کو اپنے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حلال اور حرام رشتوں کی وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی بات محتاج وضاحت نہیں رہتی۔ اس کہانی میں دو مرکزی کردار ہیں، سید امام علی شاہ اور مہجبین فروغ۔ دونوں زندگی کے مختلف ادوار سے گزر کر کس طرح اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ قارئین اس سفر میں مطالعے کے ذریعے ان کے ساتھ شامل رہیں گے۔ اس ناول کے ذریعے ان کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں ہے، نہ ہی معاشرے کی حیثیت کو چیلنج کرنے کی کوشش ہے۔ یہ کہانی ہے اور اس کا ایک مقصد سوچ دینا ہے، نہ کہ کسی بھی منفی عمل کو فروغ دینا۔ لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ ہم خوابوں کے بیپاری تھے، پر اس میں ہوا نقصان بڑا۔ کچھ وقت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ اب کے غضب کا کال پڑا۔ راکھ لیے جھولی میں اور سر پہ ساہوکار کھڑا۔ جب بستی صحرا صحرا تھی، ہم دریا دریا روئے تھے۔ جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں اور سر سنگیت میں کھوئے تھے، تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے۔ جب فصل کٹی تو کیا دیکھا، کچھ زخمی خواب تھے آنکھوں میں، کچھ درد کے ٹوٹے گجرے تھے۔ ہم خوابوں کے بیپاری تھے، پر اس میں بڑا نقصان ہوا۔ محبت وہ ہنسا تھا عجب بے دلی سے، ایک دھندلا اور کچھ واضح سا سراپا بھی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ ہاں، ہوئی تھی ایک بات کسی جرم کی صورت، عجیب جلن اور خلش تھی اس کی آنکھوں میں۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے سامنے بیٹھے اس کے ڈاکٹر دوست نے کچھ متجسس ہو کر پوچھا۔ جس سے جرم سرزد ہوا ہو اسے صرف سزا سنائی جاتی ہے، اور اگر جرم محبت ہو تو پھر عمر قید کی سزا ملتی ہے۔ آزادی سلب کر کے انسان کو غلامی کی بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ ایک اچھا خاصا خوش باش انسان غلام بن کر رہ جاتا ہے، اور غلامی بھی وہ جسے انسان کی تمام تر رضامندی کے ساتھ کاٹنا ہے۔ تم نے سنا ہوگا محبت خواب کی صورت، سراب کی صورت، درد کی صورت، لیکن میں نے کاٹی ہے محبت جرم کی صورت۔ وہ نہ جانے آج کس رو میں تھا کہ سب کہتا چلا گیا۔ اس کے سامنے بیٹھا اس کا دوست افسوس اور صدمے میں اسے دیکھے گیا۔ آج وہ پہلی بار اس طرح کھلا تھا۔ کون تھی وہ؟ اس نے مدھم مگر پر افسوس لہجے میں کہا۔ محبت۔ لمحے کی تاخیر کے بغیر جواب آیا تھا۔ کیا وہ کھو گئی؟ اس کے دوست نے بجھے بجھے لہجے میں پوچھا تھا۔ کبھی ملی ہی نہیں تھی۔ آج وہ گویا سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے جلتی آنکھوں پر انگلیاں رکھتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگایا تھا۔ اس کے دوست کو افسوس ہوا تھا کہ اسے یہ موضوع چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ دونوں اس وقت ڈاکٹر کامن روم میں تھے۔ اس کے دوست نے روم فریزر سے پانی کی بوتل نکالی تھی اور گلاس میں پانی نکال کر اسے دیا تھا۔ اس نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹاتے اپنے دوست کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی تھی۔ وہ یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ ٹاول سے چہرہ رگڑتا باہر آیا۔ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھاتے وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ آئی ایم ریئلی سوری امام، مجھے شاید تم سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے دوست کے چہرے پر پھیلی شرمندگی کو دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میری یہ جنگ تو نصیب سے ہے۔ آج تم نہیں ہوتے تو کوئی اور ہوتا باقر۔ آج اس درد کو راہ ملنی ہی تھی، تم ذریعہ نہ بنتے تو کوئی اور بنتا۔ وہ افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔
باقر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ تبھی کسی ایمرجنسی کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ ان دونوں نے بے ساختہ مڑ کر اسپیکر کی طرف دیکھا تھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑے۔ تم شرط ہار گئے ہو باقر، میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہ لوگ ہمیں 10-15 منٹ سے زیادہ بریک نہیں لینے دیں گے۔ امام نے اپنی جگہ سے اٹھتے اوور آل پہنا تھا اور اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالا۔ وہ کچھ دیر پہلے کے مقابلے کافی اسٹیبل لگ رہا تھا، ویسا ہی جیسا وہ ہمیشہ نظر آتا تھا۔ اس کا مطلب ہم جس امام علی شاہ کو جانتے ہیں وہ اندر سے ٹوٹا بکھرا ہے، لیکن باہر سے ملمہ کاری کی ہوئی ہے۔ باقر نے کامن روم سے باہر نکلتے امام کی پشت کو دیکھتے سوچا تھا، پھر خود بھی باہر کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ وہ دونوں راہداری میں تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایمرجنسی کے مسلسل بجتے سائرن انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ کیس کافی سیریس ہے۔ وہ آگے پیچھے ایمرجنسی روم میں داخل ہوئے تھے، ہاتھوں پر گلوز پہنتے اور چہرے پر ماسک لگاتے امام ایک قدم آگے تھا اور باقر ایک قدم پیچھے۔ اسٹریچر پر کوئی لاغر سا وجود تھا، خون میں لت پت۔ کیا ہوا ہے پیشنٹ کو؟ امام نے اسٹریچر کے قریب کھڑے ہوتے نرس سے پوچھا تھا۔ خون کی الٹیاں، گھر والوں نے اتنا ہی بتایا ہے۔ اس نے سر ہلاتے پیشنٹ کو سیدھا کیا۔ وہ کوئی لڑکی تھی، باقر بھی اس کے برابر کھڑا تھا۔ پیشنٹ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور کرا رہی تھی۔ اس نے نرسز کو مختلف ہدایات دی تھیں۔ اتنی دیر میں باقر نے لڑکی کے چہرے سے خون صاف کیا۔ عین اسی وقت بڑی عجیب بات ہوئی، اس پیشنٹ نے امام کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس ہاتھ کا لمس اتنا مانوس تھا کہ امام کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ہیزل گرے آنکھیں لمحہ بھر کو کھلی تھیں، زندگی سے عاری آنکھوں میں ناآسودہ اور بے یقین سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ ہیزل گرے آنکھیں وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ رنگ تو اس کی زندگی تھا۔ وہ ہیزل گرین آنکھیں بند نہ ہونے کی خواہش میں بھی بند ہوئی تھیں اور وہ نیم بے ہوشی سے مکمل بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ صرف لمحوں کا کھیل تھا۔ امام کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پھسل چکا تھا۔ وہ ساکت اور بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ان کا ملنا یہاں لکھا تھا؟ اسے قدرت کی ستم ظریفی پر رونا آیا تھا۔ مجھے ڈاکٹرز بہت پسند ہیں لیکن میں ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ ہاں، اس نے یہی تو کہا تھا۔ امام نے اس کی خواہش کا احترام ہی تو کیا۔ تو کیا اس کی امام کو اتنی بڑی سزا ملے گی کہ وہ آج کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو کر اس کے روبرو آئی تھی؟ امام کی بے یقینی اب خوف اور دہشت میں بدلی تھی۔ وہ دہشت زدہ سا پیچھے ہٹتا گیا۔ اس کے ذہن اور دل میں ماضی وعید کے کتنے ہی لمحے گھومنے لگے تھے۔ اس نے تو محبت کو جھٹلایا تھا، تو پھر اس کی یہ حالت کیوں تھی؟ وہ پیچھے ہٹتا ایمرجنسی کے دروازے سے جا لگا تھا۔ اس کی دہشت زدہ نگاہیں اب بھی اس کے چہرے پر تھیں، وہ چہرہ جو محبت کا چہرہ تھا، وہ محبت جو اس کے لیے جرم ثابت ہوئی تھی۔ باقر نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ ڈاکٹر امام علی شاہ۔ باقر نے اسے جیسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ اس نے لمحے بھر کو باقر کو دیکھا، پھر پلٹ کر باہر نکل گیا۔ باقر نے کچھ الجھ کر اسٹریچر پر لیٹی اس لڑکی کو دیکھا۔ باہر امام علی شاہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے ارد گرد آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ وہ جتنا گہرا سانس لیتا اندر گھٹن کا احساس اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ اس کی کہی کتنی ہی باتوں کی باز گشت کانوں میں گونج رہی تھی، اس طرح کہ اسے سانس کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ سنبھلنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لینا چاہا، مگر وہ بے ساختہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ پاس سے گزرتے ڈیوٹی ڈاکٹر رک کر اس کی کمر سہلانے لگے تھے۔ اس کا چہرہ آکسیجن کی کمی کے سبب سرخ ہو گیا تھا۔ راہداری میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں اس کے حواس معطل ہو گئے تھے۔ ہاسپٹل انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر امام علی شاہ اس حالت کو پہنچ گیا تھا؟ تمہیں پتہ ہے نا، میں لڑکوں کو نہیں پڑھاتی ہوں، میرے پاس ساری لڑکیاں آتی ہیں، والدین اسی لیے مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آواز پر اس نے شمسہ آپا کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس کی عزت کا کچرا کرنے کی؟ پھر اس نے دوسری نظر شمسہ آپا کی یونیورسٹی فیلو کو دیکھا تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں شفاف رنگت کی وہ لڑکی بڑے نپے تلے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے سر جھٹک کر دوسری سمت دیکھا۔ بڑا سا کچا صحن جس میں چٹائیاں بچھا کر لڑکیوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک اسٹینڈ پر وائٹ بورڈ بھی لگا تھا۔ چٹائیوں پر بیٹھی لڑکیاں نہ جانے کون سی کلاس کی تھیں۔ اس کی سمت دیکھتے کانوں میں بات کر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی ہنس رہی تھیں۔ اس نے ناگواری سے ایک بار سر کو جھٹکا۔ اس طرح ہنستی ہوئی لڑکیاں اسے زہر سے بھی زیادہ بری لگتی تھیں۔ اس کی کالج فیلوز بھی تو ایسی ہی تھیں، بات بات پر ہنسنے والی۔ اتنا ہینڈسم لڑکا انہوں نے پہلے کہاں دیکھا ہوگا؟ اس کا ازلی غرور اودایا تھا جو اسے اپنے لمبے قد اور دودیا رنگت پر تھا۔ اس وقت بھی شمس آپا کے برابر چارپائی پر بیٹھا، وہ ان سے کچھ اونچا ہی تھا۔
ارے تو تم اسے لڑکا مت سمجھو نا۔ جہاں شمس آپا کے اس شاہی فرمان پر اس کی آنکھیں ابل کر باہر آئی تھیں، وہیں مہجبین نے کچھ حیران اور مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھنے میں تو اچھا خاصا لڑکا ہی تھا، پھر شمس آپا کیوں کہہ رہی تھی آپا؟ اس نے دبے دبے لہجے میں کہا تھا، یعنی یہ تو حد ہو گئی۔ ارے میرا مطلب ہے کہ بہت سیدھا اور شریف ہے میرا بھائی، لڑکیوں کی طرف تو دیکھتا بھی نہیں ہے، پڑھائی میں بھی ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہے، بس تھوڑا سا شرارتی ہے۔ شمسا نے امام کو پیار سے چمکارتے مہجبین کو وضاحت دی، جس پر وہ خفگی سے نگاہیں پھیر گیا، جبکہ مہجبین کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی، جسے چھپانے کے لیے اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا تھا۔ امام نے خفا نگاہوں سے اسے بھی گھورا تھا۔ اچھا، اب تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو میں اسے ٹیوشن دے دوں گی، لیکن اس کی فیس لڑکیوں کے مقابلے میں ڈبل چارج ہوگی، مہجبین نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ امام نے بگڑے زاویوں کے ساتھ مہجبین کو دیکھا، لالچی، ساتھ ہی اسے دل میں اس لقب سے بھی نوازا تھا۔ فیس کی کوئی ٹینشن نہیں ماہی، بس تم اسے سدھار دینا، امی بابا اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ اس کا لاؤبالی پن اور بے وقوفیاں کسی طرح ختم نہیں ہوتی۔ شمسا اپنے ہی رو میں کہتی جا رہی تھیں، لیکن ابھی تو تم نے کہا کہ یہ بہت… ارے وہی مطلب ہے، اب تم بھی میری بات پکڑو گی ماہی؟ شمسا نے کچھ جھیپ کر کہا تھا۔ اچھا اچھا، خفا مت ہو۔ مہجبین بے ساختہ ہنسی تھی اور شمسا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ تم تھوڑی دیر بیٹھو، اماں چائے بنا رہی ہیں۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے شمسا کو کہا تھا۔ آ جاؤ۔ پھر وہ امام سے مخاطب ہوئی تھی۔ اماں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر شمسا کو۔ شمسا کی نظروں میں التجا تھی کہ اب یہاں تو میری عزت رکھ لینا۔ وہ خفگی سے نظریں پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد مہجبین سے اتنا لمبا تھا کہ مہجبین نے بے ساختہ گردن اٹھا کر اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ مہجبین، تمہارے ٹیوشن کی اللہ خیر کرے، کہیں اس کی وجہ سے میرے ٹیوشن کی لڑکیاں ہی نہ بھاگ جائیں۔ اسے اپنی روزی کی فکر ہوئی تھی اور اس کے تاثرات امام کو مزہ دے گئے۔ یہ ٹیچر تو پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے دہشت زدہ ہو گئی ہے۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ آؤ، میں سب سے تمہارا تعارف کرواتی ہوں، مہجبین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ مس ماہی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس مصیبت کو اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ 2 دن کے اندر اندر تمہارے اس ٹیوشن سے بھاگ نہیں گیا تو میرا نام بھی سید امام علی شاہ نہیں۔ اس نے مہجبین کی پیروی میں آگے بڑھتے منتقم انداز میں سوچا تھا۔ مہجبین نے پہلے اسے تمام کلاس سے متعارف کروایا تھا، پھر چٹائی کے الگ تھلگ کونے پر اسے بٹھا دیا۔ اسے اور تمام لڑکیوں کو کچھ نہ کچھ کام بتا کر وہ شمسا کے پاس واپس آ بیٹھی تھی۔ شمسا نے چائے کے دوران ڈھیروں باتیں کی، پھر مہجبین سے الوداع لی۔ شمسا کے جانے کے بعد وہ بچوں کی طرف آئی تھی۔ سب کو دیا گیا کام ایک ایک کر کے چیک کرنے کے بعد وہ امام کی طرف آئی۔ لائیں امام، اپنا کام چیک کروائیں، اس نے امام کے سامنے رکتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر خالی رجسٹر مہجبین کے ہاتھ میں تھما دیا، جسے دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کام کہاں ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ I don't have books. I forgot my books at home. اس نے شرارت سے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ بڑے معصوم اور سنجیدہ لہجے میں کہا تو مہجبین کا تو گویا دماغ گھوم گیا۔ اس کا مطلب وہ اس طرح کا اسٹوڈنٹ تھا جو ٹیچرز کو ٹیز کرتے ہیں۔ مہجبین نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، پھر مسکرائی۔ سکینہ، give this forgetful boy your books to complete the given task. اس نے امام علی شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ امام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس لڑکی نے بڑی فرمانبرداری سے فٹافٹ اسے بکس تھمائی تھیں، جو اس نے غصے سے جھپٹ لی تھی۔ مہجبین پلٹ کر مسکرائی تھی۔ یہ آج کے بچے بھی۔ اس نے نفی میں گردن کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور وائٹ بورڈ پر لڑکیوں کو سمجھانے لگی تھی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ کر اپنا کام کرنے لگا، کیونکہ اس ٹیچر سے بعید نہ تھا کہ یہ اس کی چھٹی بند کر دیتی۔ شمس آپا، نہ جانے آپ نے مجھ سے کون سی دشمنی نبھائی ہے۔ خیالوں میں شمس آپا سے شکوہ بھی کیا۔ کام مکمل کر کے اس نے منہ بناتے چیک کروایا تھا۔ تمام لڑکیوں کو اس سے پہلے چھٹی دی گئی تھی۔ اسے مہجبین نے ٹیوشن کے کچھ اصول اور ضوابط سمجھانے کے لیے روکا تھا، پھر وہ اسے ٹیسٹنگ کا طریقہ کار سمجھانے لگی۔ اس کا سنجیدہ انداز امام کو کچھ محتاط سا کر گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور کل وقت پر آ جانا، کیونکہ پری انجینئرنگ کے صرف 2 ہی اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس، ایک تم اور دوسری سکینہ۔ اور ہاں، اتنے بڑے سارے ہو گئے ہو، اپنے انداز میں کچھ میچورٹی پیدا کرو، ضروری نہیں کہ ہر وقت سب کو پریشان کر کے رکھو، مہجبین نے نازیہانہ انداز میں کہا تھا۔ نگاہیں باریکی سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک بہترین استاد کون ہوتا ہے؟ مہجبین کے انداز پر وہ چوکنا ہوا تھا۔ ایک بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہن کو پڑھ سکے۔ اینڈ لیٹ می نو یو، آئی کین ریڈ یور مائنڈ۔
اس کی بات پر گویا امام کی سانس رک گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے مہجبین نے اس کا بیگ اٹھایا تھا اور اس کی تمام بکس بیگ میں سے نکال کر رکھی تھیں۔ وہ شوقدہ رہ گیا، جبکہ مہجبین کے چہرے پر بڑی باخبر سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اگلی دفعہ کوئی اچھا بہانہ سوچنا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ کل ملیں گے اگلی کلاس میں۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے اندر کی سمت مضبوط قدم اٹھائے تھے، گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تم اب جا سکتے ہو۔ وہ دانت پر دانت جماتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا کوئی ایسا ٹیچر سے واسطہ پڑا تھا۔ لیکن میں بھی سید امام علی شاہ ہوں، ناک میں دم نہ کر دیا تو میرا نام نہیں۔ اس نے مصمم ارادہ کرتے باہر کی سمت پیش قدمی کی تھی۔ امام نے کل تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ یونیورسٹی میں اپنا پہلا پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ دونوں اس وقت کینٹین میں تھیں۔ تنگ وہی ٹیچر ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کی سائیکی کو نہ جانتا ہو۔ مجھے ایک وقت ہو چکا ہے کوچنگ دیتے ہوئے، تمہیں تو پتہ ہے میں نے کوچنگ سینٹر میں بھی ٹیچنگ کی ہے، وہاں ہر طرح کے لڑکے اور لڑکیوں سے واسطہ رہا ہے میرا۔ یہ تو اب کچھ وقت سے میں گھر پر کوچنگ دینے لگی ہوں، وہ بھی اماں کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو اس لیے مجھے اسٹوڈنٹ کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، پھر علاج ویسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کرنا چاہیے۔ آخری جملے پر وہ شگفتگی سے ہنسی تھی، ساتھ ہی سموسے کا ایک بائٹ بھی لے لیا تھا۔ شمسا بھی ہنسی تھی۔ بس تم اسے کسی طریقے سے تیر کی طرح سیدھا کر دو، امی بابا تمہارے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ شمسا نے ایک بار پھر اس کی منت کی تھی۔ ارے یار، میں نے تربیتی مرکز نہیں کھولا ہے شمسا میری بہن، میں نے کوچنگ سینٹر کھولا ہے۔ کوچنگ سینٹر؟ مہجبین کا انداز اب بھی غیر سنجیدہ تھا۔ ماہی یار، شمسا نے اس کے ہاتھ سے سموسہ ہی چھین لیا۔ اچھا بابا اچھا، اب میں سنجیدہ ہو جاتی ہوں، میرا سموسہ تو مجھے دے دو۔ تمہیں پتہ ہے نا اب وہ کھڑوس پروفیسر کا پیریڈ شروع ہو جائے گا، جو 1.5 گھنٹہ کلاس لیں گے اور 1.5 گھنٹہ پریکٹیکل کروائیں گے۔ اس نے شمسا کے ہاتھ سے سموسہ واپس لیا۔ وہ مسکرائی تھی۔ یہ تو حقیقت تھی۔ اب تم نے اپنے بھائی کو میرے پاس بھیج دیا ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ، میں اسے سدھار کر ہی تمہارے حوالے کروں گی۔ ویسے ایک بات ہے، امام پڑھ تو سکتا ہے لیکن پڑھنے کا چور ہے۔ وہ اب کچھ سنجیدہ تھی۔ ہاں یار، 9th میٹرک میں اتنی اچھی ٹیوشن دلوائی لیکن رزلٹ بی گریڈ ہی رہا، جبکہ اس نے بابا سے فرمائش کر کے بائک بھی لی کہ وہ رزلٹ اچھا لائے گا، لیکن اس نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ بابا تو اس سے شدید ناراض ہو گئے تھے، وہ تو اس کا کالج بھی ایڈمیشن نہیں کروا رہے تھے۔ میری اور امی کی ضد پر مشکل سے ایڈمیشن ہوا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب وہ کسی طرح پڑھ لے۔ شمسا یہ سب کہتے ہوئے کچھ آبدیدہ ہو گئی تھی۔ مہجبین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ مہجبین کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ویسے کل تو تم امام کی بڑی تعریفیں کر رہی تھی بھائی، گویا مجھے بسانے کی سازش کی تھی۔ مہجبین نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے شرارت سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ بھائی ویرا تو سب کو اپنا سب سے سونا ہی لگتا ہے، اور میرے امام میں تو میری جان ہے۔ اس کے لہجے سے فطری محبت جھلک رہی تھی۔ مہجبین نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، پھر وقت کا دھیان آنے پر وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور آپس میں باتیں کرتی اپنی کلاس کی طرف بڑھی تھیں۔ یونیورسٹی میں ان کا آخری سال تھا۔ امام کو ٹیوشن آتے ہوئے 15-20 منٹ ہو گئے تھے، اور شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا تھا جس دن اس کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو۔ کبھی لیٹ آتا تو کبھی بائک خراب ہونے کا بہانہ کرتا، کبھی وقت پر پہنچتا تو بکس نہیں ہوتی، کسی دن ٹیوشن رجسٹر بھول آتا۔ مہجبین کسی نہ کسی طرح اس کے پیدا کردہ مسائل کو حل کرتی تھی، گویا یہ جبری پڑھائی کا سلسلہ تھا جو کہ یک طرفہ تھا۔ دوسری طرف اپنے ہر بہانے پر مہجبین کو گور کر دیکھنا اسے بڑا مزہ دیتا تھا۔ ہاں اب پتہ چلا مجھے، پڑھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا۔ مہجبین کا دل چاہتا اس کا گلا دبا دے۔ آج خلاف معمول مہجبین نے لڑکیوں کی چھٹی پہلے کی تھی اور اسے چٹائی سے اٹھ کر چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ خود پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ امام کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کا کپ تھامے باہر آئی تھی، جو اس نے آتے ہی ٹیبل پر رکھا تھا، اور خود دوسری چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم پڑھنا کیوں نہیں چاہتے؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے امام سے پوچھا۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ تمہاری عمر کے تمام بچے پڑھتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، بٹ بینگ اے اسٹوڈنٹ مجھے تمہارے اندر یہ جذبہ نظر نہیں آیا۔ BC گریڈ میں فرسٹ ایئر انٹر پاس کر کے تم کسی برائٹ فیوچر کا سوچ رہے ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تمہارے انداز سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کچھ بننا نہیں چاہتے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اب تک یہ نہیں سوچا کہ تم آنے والی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم نے خود سے کبھی یہ سوال کیا؟ میرے خیال میں تمہیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، اور جواب مل جائے تو کل ٹیوشن آنا، ورنہ میری طرف سے تم فارغ ہو، اب تم جا سکتے ہو۔
اس نے ٹیبل سے اپنا کپ اٹھایا تھا اور اندر کی سمت چلی گئی، جبکہ وہ کتنی دیر اپنی جگہ ساکت اور صامت بیٹھا رہا تھا۔ اس کی سوچ کو آج تک نہ کسی ٹیچر اور نہ کسی ٹیوٹر نے یہ سمت دی تھی جو مس ماہی نے دی تھی۔ وہ زندگی میں آگے کیا کرنا چاہتا تھا، یہ سوال نہیں تھا، یہ تو گویا ایک گہری کھائی تھی جس کے دہانے پر وہ پہنچ چکا تھا۔ بس ایک دھکا لگنے کی دیر تھی اور وہ اس گہری کھائی میں گر جاتا، مگر وہ اب تک نہیں گرا تھا، کیونکہ بہت سے ہاتھ اسے کھینچ کھینچ کر اس کھائی سے دور لے جا رہے تھے، اور ان میں ایک ہاتھ مہجبین کا بھی شامل ہو گیا تھا۔ تم نے امام کو ٹیوشن سے نکال دیا ہے کیا؟ میں 2 دن سے اسے کہہ رہی ہوں کہ ٹیوشن کیوں نہیں جا رہے، تو پتہ نہیں کیا عجیب سا جواب دیتا ہے کہ مس ماہی نے ایک سوال دیا ہے اور کہا ہے جب تک اس کا جواب نہ ملے ٹیوشن نہیں آنا۔ شمسہ روانی سے کہتی جا رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ ماہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ شمسہ کو بالآخر اسے ہلانا ہی پڑا تھا، مگر ہلانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بے ساختہ رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ماہی، سب خیر تو ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ شمسہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بے آواز رو رہی تھی۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی پچھلی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، جہاں سے کم ہی کسی کا گزر ہوتا تھا۔ تمہارا اس طرح رونا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا بھابی نے پھر کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ شمسہ نے پر یقین لہجے میں پوچھا تھا، اور حسب توقع مہجبین نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بیڑا غرق ہو اس عورت کا۔ شمسہ کو غصہ آیا تھا۔ پھر اس نے پانی کا فلاسک مہجبین کی طرف بڑھایا تھا۔ پانی پی کر اس کے آنسو کچھ تھمے تھے، البتہ پلکیں بھیگی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ تم تو جانتی ہو شمسہ بھابی کے مزاج کو۔ ابو جی جب تک زندہ تھے وہ کچھ لحاظ کر لیا کرتی تھیں، لیکن ابو جی کے جانے کے بعد سے انہوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ 2 سال میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ پہلے ابو جی کی زندگی میں نہیں کیا تھا، اور کل تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ امی کو دھمکی دی ہے کہ اگر اب اماں نے ان کے بھائی کا رشتہ میرے لیے قبول نہیں کیا تو ابھی تو صرف انہوں نے گھر میں علیحدہ پوشن بنوایا ہے، اب وہ بھائی کو لے کر گھر سے ہی چلی جائیں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا شمسہ، اماں تو رات سے رو رو کر نڈھال ہیں۔ ایک پل کو تو میرا دل چاہتا ہے کہ اماں سے کہوں کہ وہ ہاں کر دیں، اور اب میں پوری سنجیدگی سے اسی پر سوچ رہی ہوں۔ وہ رنجیدہ ہو کر بولی، پاگل ہو گئی ہو ماہی، جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنٹی کو مضبوط بننا چاہیے۔ بھابی کی دھمکیوں کو نظر انداز کر دو، اور آنٹی بھائی جان سے بات کیوں نہیں کرتی؟ ان کا سالہ کتنا نکھٹو ہے، ان کو بھی تو پتہ ہے جب انکل زندہ تھے تو انہوں نے تبھی اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ شمسہ جو اس کے حالات زندگی سے پوری طرح واقف تھی، تڑپ کر بولی تھی، امی نے بہت دفعہ کوشش کی ہے، لیکن بھائی جان بھابی کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے۔ ایک عجیب ماحول ہوتا ہے گھر میں۔ وہ بے بس سی ہو کر بولی، اپنے اندر مضبوطی پیدا کرو ماہی۔ شمسہ نے اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی، مضبوط تو میں تب تک تھی شمسہ جب تک ابو جی زندہ تھے، اب ان کا سایہ نہیں ہے مجھ پر۔ وہ کچھ زیادہ ہی دل گرفتہ تھی۔ کچھ دیر مزید شمسہ اسے تسلیاں دیتی رہی۔ گھر واپس آ کر بھی اس کی طبیعت بوجھل ہی رہی۔ اماں سے اسے پتہ چلا کہ بھابی کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے گئی ہیں، اسے کچھ سکون آیا۔ اماں کو اس نے بتا دیا تھا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے ٹیوشن کی لڑکیوں کو چھٹی دے دے، وہ کچھ دیر سوئے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اماں نے اسے ہلایا، ماہی اٹھ جاؤ بیٹا، وہ تمہارا اسٹوڈنٹ آ بیٹھا ہے، وہی شمسہ کا بھائی امام۔ کئی بار کہہ چکی ہوں کہ آج ٹیوشن کی چھٹی ہے، مگر ہر بار کہتا ہے تم سے مل کر ہی جائے گا۔ اماں نے اسے اطلاع دی۔ کا نام سنتے ہی وہ بوکھلا کر اٹھی تھی۔ یہ آج کہاں سے آ گیا؟ صبح شمسہ بھی اس کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی، میں نے اپنے رونے دھونے میں سنا ہی نہیں۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر پاؤں سلیپر میں ڈالتی خود سے ہم کلام تھی۔ اماں تو بس اس کی بوکھلاہٹیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے باہر نکلی تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ باہر صحن میں آئی تو سامنے رکھی کرسی پر وہ بیٹھا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ اٹھ کر پلٹا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں کچی نیند کی گلابی ڈوریاں تھیں۔ امام نے آج شاید پہلی بار ہی ناکوں کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے گھور رہی تھی، شاید وہ اس کی نیند میں بری طرح مخل ہوا تھا۔ جی جناب، سید امام علی شاہ، کس سلسلے میں تشریف آوری ہوئی ہے آپ کی؟ اس نے کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا تھا۔ جو سوال آپ نے دیا تھا اس کا جواب ڈھونڈ لایا ہوں۔ بڑا مطمئن جواب تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی تھی، البتہ آنکھوں میں اب کچھ شک کا ہلکا سا شائبہ تھا۔ تمہیں شمسہ نے تو نہیں بھیجا زبردستی؟ اپنا شک وہ زبان پر لے آئی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ جی نہیں، میں اپنی خواہش اور مرضی سے آیا ہوں، کیونکہ میں اب واقعی پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے جیسے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے اب تم مجھے تنگ نہیں کرو گے، نکمے سے بہانے نہیں بناؤ گے۔
وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی اور بکھرے بال سمیٹتی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج تو بکس لائے ہو نا، یا صرف جواب بتانے آئے تھے؟ اس نے مسکراہٹ چھپاتے کہا۔ میں تو ٹیوشن پڑھنے ہی آیا تھا، چھٹی تو آپ نے ہی دی ہے، اس نے حاضر دماغی سے جواب دیا۔ گڈ، دماغ کام کرتا ہے تمہارا۔ وہ ہنسی تھی۔ چلو اب اپنی بکس اور رجسٹر نکالو، تم نے لیٹ جوائن کیا ہے تو تم ویسے بھی بہت پیچھے ہو۔ اس نے امام کو چھٹی دینے کا ارادہ کینسل کیا تھا۔ وہ پریشان تھی تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ امام نے اپنی بکس ٹیبل پر نکال کر رکھی تھی۔ مہاجبین نے میتھس کی بک اٹھا کر کھولی اور اس سے رجسٹر لے کر اسے ایکسرسائز سمجھانی شروع کر دی۔ پہلے کے مقابلے میں وہ آج پوری توجہ سے سن اور پڑھ رہا تھا۔ دن اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے۔ اب ٹیوشن آنا اسے اچھا لگتا تھا۔ کالج میں بھی اس کی پروگریس بہتر ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ٹیچرز کے پسندیدہ اسٹوڈنٹس میں شامل ہو رہا تھا۔ مہاجبین اس کے لیے ایک امیزنگ ٹیچر ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی کسی بھی پرابلم کو وہ پلک جھپکنے میں حل کر دیا کرتی تھی اور اس کی حیرت پر وہ جب ہنستی تو امام کو بہت اچھا سا محسوس ہوتا تھا۔ یہ ماہی کون ہے؟ وہ اس وقت کالج میں فزکس کا لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا اور بورڈ کے سامنے کھڑے لیکچرار کا غیر ارادی طور پر ماہی سے موازنہ کر رہا تھا۔ ساتھ بیٹھے دوست کی آواز پر اس نے چونک کر اپنے رجسٹر کے کونے پر تحریر 4 حرفی نام کو دیکھا تھا جس پر وہ مسلسل پین پھیر رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ اس کے دوست نے بھویں اچکاتے اپنا سوال دہرایا تھا۔ وہ خالی ذہنی کے عالم میں اسے دیکھے گیا۔ بیل رنگ ہوئی تو وہ جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلا اور تیزی سے بیگ پیک کر کے باہر نکل گیا۔ گھر آ کر بھی اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ بات بات پر گھبرا جانا، اسے ٹیوشن جاتے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ کوئی کھلی کتاب ہو اور وہ نہیں چاہتا کہ ماہی اس کتاب کو پڑھے۔ ماہی، اس کے دل نے جیسے کسی عہد کی طرح اپنے نام کو دہرایا تھا اور وہ ہولے سے لرز گیا تھا۔ اسے اپنی حالت سمجھ نہ آ رہی تھی۔ مہاجبین سامنے بورڈ پر کھڑی بایو کی اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہی تھی۔ دراصل میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے میری بایو میں دلچسپی زیادہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے سوال پر اس نے افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ امام نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کاسنی رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ اس لمحے کچھ سوگوار لگی، لیکن یہ سوگواریاں چند لمحوں کی تھی۔ وہ پھر سے مسکرا رہی تھی، روشن دن کے جیسی روشن مسکراہٹ کے ساتھ۔ ماہی، اس کا نام زیر لب دہراتے وہ بے خود سا مسکرایا تھا، اور یہ وہ پہلا لمحہ تھا پورے دن میں جب اس کے دل نے کھل کر سانس لیا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کی سمت دیکھا۔ اس کا ایک ایک انداز امام علی شاہ کی آنکھوں میں روشنی کی مانند جذب ہونے لگا تھا۔ اب روز ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ وہ آس پاس ہوتی تو امام کا دل جیسے خوابوں کے اڑن کھٹولے پر سوار ہو جاتا۔ یہ احساس بڑا خوبصورت سا تھا، جس کے سبب اب ہر دم ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیے رہتی تھی۔ مہاجبین اس کی تعریف کر دیتی تو وہ گھر آ کر اپنے کمرے میں پہنچتے ہی ہوا میں دائیں بائیں ہاتھ اٹھا کر گول گول گھوم جاتا یا کبھی جوش میں ایک جمپ لگا جاتا۔ اوہ ماہی، واٹ ہیو یو ڈن ٹو می؟ وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑے اس کے عکس سے ہم کلام ہوتا تھا، اور اس سب کے دوران اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ان جذبوں کی خبر ماہی کو ہو گئی تو کیا ہوگا، یا اسے خود اپنے آپ پر اتنا زوم تھا کہ اس کے لیے یہ سوال بے معنی تھا کہ ماہی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ ٹیوشن میں ایک ایک کر کے تمام اسٹوڈنٹس کے کالجز میں پیپر شروع ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہیں پریپ لیولز ملنی تھیں۔ مہاجبین پر کافی سٹریس تھا، کیونکہ مکمل تیاری کے بعد وہ خود ایک ٹیسٹ ضرور لیتی تھی ہر سبجیکٹ کا۔ لڑکیوں کے پیپرز ختم ہوئے تو امام کے پیپر شروع ہو گئے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنا ٹیسٹ مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ ٹیسٹ مکمل ہونے پر اس نے سر اٹھا کر مہاجبین کو دیکھا تو اس کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بے خبر سو رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے پین پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی اور پین اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ امام نے کسی نعمت کی طرح اٹھا کر اس پین کو اپنے بیگ میں رکھا تھا۔ ماہی، بیٹا موسم خراب ہو رہا ہے، بارش کسی بھی وقت شروع ہو جائے گی، اب بس کر دو اور اس بچے کی جان بھی چھوڑ دو۔ کچن سے آواز آئی تو وہ چونک کر اٹھی۔ میں سو گئی تھی کیا؟ اس نے سیدھے ہوتے امام سے سوال کیا۔ اس نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا رجسٹر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ رجسٹر چیک کرنے کے لیے اپنا پین تلاشنے لگی۔ امام نے اپنا پین اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کا ٹیسٹ چیک کرتی جا رہی تھی اور غلطیوں کی نشاندہی کرتی جا رہی تھی۔ رجسٹر چیک کر کے اس نے امام کو تھما دیا تھا اور پین اس کی طرف بڑھاتے اٹھی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب پین تھامتے امام کی ہتھیلی میں اس کا ہاتھ مقید ہو گیا۔ جہاں وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، وہیں امام نے بھی اس کی سمت دیکھا تھا۔ امام کی آنکھوں میں ابھرنے والا تاثر اس کے لیے کچھ نیا تھا۔ مہاجبین کی آنکھوں میں الجھن آمیز حیرت ابھری تھی۔ اوپر اپنے پوشن کی گرل میں کھڑے مہاجبین کی بھابھی نے یہ منظر طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مہاجبین نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلا
اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ اس نے بس سر ہلاتے اندر کی سمت رخ کیا تھا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اور بیڈ پر گر کر اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہتھیلی کھولی تھی جو اب تک بند تھی کہ کہیں ہتھیلی میں دوبارہ لمس کی کسی خوش رنگ تتلی کی طرح ہتھیلی سے اڑ نہ جائے۔ ہتھیلی کو ناک کے قریب کرتے اس نے وہ مہک اپنے اندر اتاری تھی۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ تبھی ایک دم لائٹ چلی گئی۔ وہ بدمزہ ہوا تھا اور اٹھ کر کھڑکی کھولی۔ بارش کی مہک سے لدی ہوا نے اندر قدم رکھا تھا۔ بادل تو آج صبح سے ہی آسمان میں محو سفر تھے، مگر اب لگتا تھا کہ انہوں نے آپس میں مل کر کوئی سازش کر لی تھی۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی بھیگی بھیگی ہوا اس کے وجود میں ایک عجیب سی سرشاری بھر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے اس مہکتی ہوا کو اپنے اندر اتارا تھا۔ ہلکی بارش اب موٹی بوندوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تو کھڑکی سے باہر بارش میں ہاتھ دیے کھڑا رہا، پھر نہ جانے سر میں کیا سمائی کہ کمرے سے نکل کر چھت پر پہنچ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی بارش نے اسے بھگو دیا تھا۔ وہ دائیں بائیں ہاتھ پھیلائے گول گول گھوم رہا تھا۔ یہ احساس کتنا خوبصورت ہے جس نے مجھے اندر باہر سے گل و گلزار کر دیا ہے۔ آخر یہ کیا احساس ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے خود سے سوال کر رہا تھا۔ اسے دیکھنا، اسے سننا مجھے کیوں اچھا لگتا ہے، کیوں اس کے آس پاس رہنے سے مجھے خوشی ملتی ہے، اور کیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا چہرہ ماہی کے سامنے آئینہ نہ بنے، وہ میرے چہرے کے بدلتے رنگوں کو پہچان نہ لے اور مجھ سے خفا نہ ہو جائیں۔ آخر یہ کیا ہے جسے میں ماہی سمیت پوری دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہوں؟ وہ بارش میں بھیگتا ایک تسلسل سے سوچ رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں اپنے دل میں چھپے جس احساس سے میں بے خبر ہوں وہ وہی ہے جسے شاعروں نے اپنی غزلوں کا موضوع بنا دیا، جس کی آتش میں جلنے والوں پر لوک کہانیاں بنی، جسے سب ایک ہی نام سے جانتے ہیں، محبت۔ اس نے بند آنکھوں کو کھولا تھا۔ بارش میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے مدھم سا ہنسا تھا۔ او امام، واٹ ہیو یو ڈن ٹو یور سیلف؟ اس نے ماتھے پر آئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کیا تھا۔ یو آر ان لو ڈیوڈ۔ مسکراہٹ اس لمحے اس کے دل کی سرزمین سے پھوٹ رہی تھی۔ امام، بارش تیز ہو گئی ہے، بیٹا نیچے آ جاؤ۔ ماما سیڑھیوں پر کھڑی تھیں، ہاتھ میں ٹاول لیے۔ وہ مسکراتا ان کی طرف بڑھا۔ بارش کی وجہ سے وہ آج یونیورسٹی سے چھٹی پر تھی، اسی لیے امام کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ تبھی اوپر سے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ یقیناً بھابھی اپنا مخصوص راگ لاپنے کے لیے آ گئی تھیں۔ السلام علیکم اماں جان، کیسی ہیں آپ؟ بھئی آپ تو کبھی میرا حال چال پوچھتی ہی نہیں، تو میں نے سوچا میں خود ہی آپ کی خبر لے لوں، آئمہ نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہتے کام میں مصروف ماں جبین کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ اماں نے صرف گردن ہلا کر ان کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ اس وقت دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھیں۔ اور تم آج یونیورسٹی نہیں گئی؟ اماں کی خاموشی کو نظر انداز کرتے وہ ماں جبین سے مخاطب ہوئی تھیں۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ اماں کٹی ہوئی سبزی اٹھا کر کچن میں گئی تھیں۔ ویسے ایک بات تو ہے ماں جبین، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی، بڑی نیک اور شریف لڑکی سمجھتی تھی، اسی لیے اپنے بھائی کا رشتہ لائی تھی تمہارے لیے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ انہوں نے ہنستے اس کی طرف دیکھا تھا جیسے کوئی عام بات کر رہی ہوں۔ ماں جبین تو اس بات پر لرز کر رہ گئی تھی۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ غم اور غصے سے اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ خدا کا خوف نہیں آتا آپ کو بہتان لگاتے ہوئے؟ غصے سے ماں جبین کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ او بی بی، جب تمہیں ماں اور بھائی کی عزت رولتے خدا کا خوف نہیں آتا تو مجھے سچ بولتے خدا کا خوف کیوں آئے گا؟ اور جھوٹ ہی کیا ہے اس میں؟ بتاؤ مجھے، کیا کل وہ لڑکا تمہارا ہاتھ پکڑے نہیں بیٹھا تھا؟ انہوں نے پورے وثوق سے کہا تھا۔ ماں جبین کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میرا اللہ گواہ ہے بھابھی، وہ محض ایک اتفاق تھا، لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں وہ اتفاق نہیں ہے، یہ آپ کی چھوٹی اور گندی ذہنیت ہے جس کا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے بڑے ضبط سے جواب دیا۔ چلو مان لیا ہاتھ اتفاق سے ہاتھ میں آ گیا ہوگا، لیکن جتنی محویت سے وہ تمہیں دیکھ رہا تھا وہ تو اتفاق نہیں تھا۔ تمہارا پین اٹھا کر اس نے اپنے بیگ میں چھپایا، یہ تو اتفاق نہیں تھا۔ وہ تڑک تڑک کر بول رہی تھی اور ان کی باتیں سن کر وہ ساکن سی رہ گئی۔ اب گزشتہ شب امام کی آنکھوں کا وہ تاثر یاد آیا تھا، کیسی روشن ہو رہی تھیں اس کی آنکھیں۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ بھابھی نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر طنز کیا تھا۔ پلیز بھابھی آپ جائیں یہاں سے، وہ جھنجھلائی تھی۔ جا رہی ہوں بی بی، جا رہی ہوں، لیکن تمہاری یہی حرکتیں جاری رہیں تو میں زیادہ دن تک تمہارے بھائی سے چھپا نہیں سکوں گی۔ جاتے جاتے بھی وہ دھمکی دے کر گئی تھیں۔ وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ یہ بھابھی بھی کیا کہہ رہی تھیں؟
نہیں، انہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بھابھی کے جملے اس کی روح چھید رہے تھے۔ یہ احساس اس کی رگ کو کاٹ رہا تھا۔ اس کا وجود جیسے شرمندگی میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ 2 دن سے امام ٹیوشن نہیں آیا تھا۔ لڑکیوں کو تو ویسے ہی چھٹیاں دے چکی تھی۔ تیاری مکمل کروانے کے بعد بھابھی کی بات یاد آتی تو شرمندگی ہوتی۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے ہیں لوگ، اور کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ ہر رشتے کا ایک تقدس ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے ہر بات کو زبان کا چٹخارا بنا رکھا ہے۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ ویسے شمسا بھی 2 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ اللہ خیر کرے، میرے خیال میں مجھے یونی سے واپسی پر شمسا کے گھر سے ہوتے ہوئے جانا چاہیے۔ اس نے اگلے پیریڈ کے لیے کلاس میں جاتے ہوئے فیصلہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ دروازہ شمسا نے ہی کھولا۔ مہجبین نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اوہ ماہی، بس آج میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں کال کروں گی۔ پچھلے 2 دن سے تو اتنے پریشان رہے ہیں کہ مجھے تم سے رابطہ کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ شمسا اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ اس نے متفکر ہو کر پوچھا تھا۔ نہیں کہاں یار، 2 دن سے امام شدید بخار میں مبتلا ہے، اور رات ٹیوشن سے جب واپس آیا ہے تو آتے ہی بارش میں نہانے کے لیے چھت پر چڑھ گیا۔ حالانکہ بارش سے بہت چڑھتا ہے، لیکن کہ ہر طرف چپچپاہٹ ہو جاتی ہے، مگر اس رات نہ جانے کیا ہوا کہ اتنی ٹھنڈی بارش میں نہانے کے لیے چھت پر چلا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اگلی صبح تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ پیپر بھی رہ گیا اس کا۔ شمسا تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ اس دوران ملازمہ نے چائے لا کر رکھی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ بہت محنت سے تیاری کی تھی اس نے۔ مہجبین کو دلی افسوس ہوا۔ اس نے تو بہت ضد کی کہ میں جاؤں، لیکن میں نے اور ماما نے روکا، کیونکہ بیڈ سے تو اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ شمسا نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے کہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ مہجبین نے چائے کی سپ لیتے کہا۔ اب تو کافی بہتر ہے۔ تم چائے پی لو، پھر چلتے ہیں اس کے روم میں۔ آج صبح سے ضد کر رہا ہے کہ آج ٹیوشن ضرور جاؤں گا، ورنہ مس ماہی ناراض ہوں گی اور مجھے ٹیوشن سے نکال دیں گی۔ بہت ڈرتا ہے تم سے۔ شمسا نے بتایا تو وہ ہنسی تھی۔ اب میں اتنی بھی ڈراؤنی نہیں ہوں، مہجبین نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تم ڈراؤنی کہاں ہو، تم تو اپنے نام کی طرح ہو، چاند جیسی۔ شمسا نے دل سے سراہا تھا۔ مہجبین نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تھا۔ پھر وہ دونوں امام کے روم کی طرف بڑھی تھیں۔ راستے میں شمسا کی والدہ سے بھی سلام دعا ہو گئی۔ وہ شمسا کے پیچھے امام کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ امام، دیکھو کون آیا ہے تم سے ملنے۔ شمسا نے امام کے کمرے میں داخل ہوتے سسپینس سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ امام بائیں ہاتھ کی کروٹ پر لیٹا ہوا تھا، شمسا کی آواز پر پلٹا تھا، اور شمسا کے پیچھے مہجبین کو دیکھ کر وہ کتنے ہی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا، اور پھر بے یقینی آہستہ آہستہ سے خوشی میں بدل گئی تھی۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اس کی آنکھیں دیوں کی مانند روشن ہو گئیں۔ ان کے دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ایسا منہ اٹھا کر کیا دیکھ رہے ہو، اپنی ٹیچر کو سلام تو کر لو، شمسا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، آپ یہاں؟ اس کی حیرت اور بے یقینی اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ میں شمسا سے ملنے آئی تھی تو پتہ چلا کہ تمہاری طبیعت کچھ ناساز ہے، تو میں نے کہا چلو مریض کا حال پوچھ لیں، لیکن یہ مریض تو کچھ بھلا چنگا لگ رہا ہے۔ مہجبین نے ہنستے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو دونوں بہن بھائی ہنس پڑے تھے۔ نہیں جناب، اس بیمار کا حال تمہیں دیکھ کر بہتر ہو گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں پاور آف ٹیچر۔ شمسا نے ہنستے ہوئے گویا امام کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے سر جھکا گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ مہجبین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر مہجبین کو دیکھا تھا۔ اب ٹھیک ہے۔ اس کی نظر اب تک مہجبین پر تھی۔ اچھی بات ہے، طبیعت کو جلد بہتر کرو، تمہیں بہت اچھے فائنلز بھی دینے ہیں، کالج کے پیپرز رہ گئے تو کوئی بات نہیں، ویسے تمہیں کس نے مشورہ دیا کہ رات کو بارش میں نہاؤ؟ مہجبین کہتی گئی تھی۔ شمسا اٹھ کر باہر گئی تھی۔ میرے دل نے، امام نے یکٹک اسے دیکھتے کہا۔ دل بے وقوف ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، مہجبین نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دل کی بات ماننے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ خوشی جو ہمیں پرسکون کرتی ہے۔ اس کا انداز برقرار تھا۔ مہجبین چند لمحے کے لیے لاجواب ہو گئی۔ ہاں، اور یہ اسی خوشی کا نتیجہ ہے کہ تم بیڈ پر پڑے ہو۔ مہجبین نے بات کو ہلکا پھلکا رنگ دیا تھا۔ اس میں بھی خوشی ہے، اگر میں بیمار نہ ہوتا تو کیا آپ یہاں آتی، ہمارے گھر؟ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہتا جا رہا تھا، اور مہجبین کو لگا تھا جیسے اس کا دماغ معاف ہو رہا ہے۔ اسی لمحے شمسا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے آتے ہی مہجبین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلتی ہوں، امام انتظار کر رہی ہوں گی۔
اماں انتظار کر رہی ہوں گی کیونکہ میں نے اماں کو بتایا نہیں تھا، یونی سے ڈائریکٹ آئی ہوں۔ اس نے امام کو اب مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا اور شمسا کے روکنے کے باوجود بھی باہر نکل گئی۔ امام تو حیرت سے اس کے اچانک سے بدلنے والے رویے کو دیکھ رہا تھا۔ شمسا کے گھر سے نکلتے ہی اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا، یوں لگتا تھا اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کا مطلب بھابھی غلط نہیں تھی۔ اف امام، یہ تم نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ؟ اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس کو دیکھ کر امام کے چہرے پر حیات بخش روشنی بکھر گئی تھی۔ اس کی دیوں سی روشن آنکھیں اس کے دل میں پھیلتی روشنی کو منعکس کر رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ اس کی آمد پر وہ جی اٹھا ہو۔ نہیں، یہ غلط ہو گیا ہے، تم نے غلط راستے کا انتخاب کر لیا ہے امام، یہ راستہ منزل کی طرف نہیں جاتا، اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تمہارے ہنسنے کھیلنے اور پڑھنے لکھنے کے دن ہیں، تم نے خود پر بہت ظلم کیا۔ اسے بیک وقت امام پر غصہ آ رہا تھا اور ترس بھی، اور اس سے بھی بڑھ کر اسے آنے والے وقت سے خوف آ رہا تھا جو اپنے دامن میں نہ جانے اس کے لیے کیا سمیٹے آ رہا تھا، بدنامی یا نیک نامی۔ اس کے اندر جاری کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن وہ خود شدید بخار میں مبتلا تھی۔ نزدیکی کلینک سے اماں اسے دوائی دلوا لائی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ میڈیسن لے کر سونے کے لیے لیٹی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ نیم غنودگی میں تھی۔ باہر سے اماں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آنے والے کو بتا رہی تھی کہ مہجبین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ آج ٹیوشن نہیں پڑھا سکتی۔ کیا ہو گیا انہیں؟ وہ یقیناً پریشان ہو گیا تھا۔ اوہ امام، یہ نام کسی کرہ کی طرح ادا ہوا تھا اس کے لبوں سے۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وقت نے اس کے سامنے انٹر کلاس کی مہجبین فرخ کو لا کھڑا کیا ہو، وہی مہجبین فرخ جس نے کچھ کچے خواب بنے تھے اپنی آنکھوں میں۔ اسی عمر میں وہ بھی اپنے بائیو کے ٹیچر سے بہت متاثر تھی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، لیکچر سمجھانے کا انداز، سب اسے بہت پسند تھا، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کے دل کی لے بدلی اور وہ خود بخود ان کی شخصیت میں ڈھلنے لگی۔ بائی پروفیشن وہ ڈاکٹر تھے، اسی لیے اسے ڈاکٹر بننے کا شوق ہوا، لیکن اس سب کے دوران اس سے غلطی ہو گئی۔ اپنی ایک دوست کے اکسانے پر ایک مختصر سا لیٹر اس نے سر کو لکھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن اماں ابا کے ساتھ اس کی پرنسپل آفس میں پیشی تھی۔ پرنسپل اس کا کارنامہ اماں ابا کو دکھا رہے تھے، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے کالج سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اب وہ صرف بورڈ کے پیپرز دینے کے لیے کالج آ سکتی تھی۔ کیا ذلت تھی جو اس کے ماں باپ نے اس کی وجہ سے جھیلی تھی۔ ایک ماہ تک بابا نے اس سے بات نہیں کی تھی، اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ شکر تھا کہ پرنسپل آفس میں ہونے والی بات وہیں تک محدود رہی تھی، ورنہ اس کی بدنامی دور دور تک جاتی۔ بھائی جان بھی اس سے بدگمان ہو گئے تھے۔ ان تمام حالات میں صرف ایک اماں تھیں جو اس سے اپنی ناراضگی طویل عرصے تک برقرار نہ رکھ پائی تھیں۔ اماں کی کوششوں سے ابا نے اسے معاف کر دیا تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ ان کے سینے سے لگ کر روئی تھی۔ اسے چپ کرواتے وہ خود بھی روتے جاتے تھے۔ اس غلطی نے مہجبین کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا، اور اب وہ زیادہ تر خاموش اور سنجیدہ رہتی تھی۔ ہنسنا مسکرانا تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ فائنلز آئے اور گزر بھی گئے۔ اس کی ساتھی لڑکیوں نے میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے مختلف سینٹرز بھی جوائن کیے، مگر اس نے ڈاکٹر بننے کا خواب جیسے کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے اس کے بابا اس کے لیے یونیورسٹی کا فارم لے آئے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ فارم پر کر دیا۔ اسی دوران بھائی کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی، اور آئمہ اس کی بھابھی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ وہ اس کے رشتے کی ماموزات تھی۔ شروع میں تو وہ اچھے سے ہی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کیے۔ بھائی جان تو پہلے بھی اس سے بدگمان تھے، اب تو اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اماں ابا کے پاس بھی اتنا نہ بیٹھتے تھے۔ اس کی یونیورسٹی شروع ہوئی تو زندگی آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی، اور اس میں زیادہ کردار شمسا کا تھا جس نے خود اس سے دوستی کی اور بہت خوب ہی اس کی دوستی کو نبھایا۔ ابا کی اجازت سے اس نے کوچنگ سینٹر میں پڑھانا شروع کیا، اور جب تک ابا زندہ رہے وہ آزاد فضا میں سانس لیتی رہی۔ ابا کے سامنے آئمہ کی ایک نہ چلتی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی نے ایک الگ ہی رخ اختیار کر لیا تھا۔ گھر کا ماحول کشیدہ رہنے لگا تھا۔ آئمہ کے مسلسل طنز اور تنقید کے سبب اسے کوچنگ سینٹر چھوڑنا پڑا، لیکن محلے کی لڑکیاں اس کے پاس ٹیوشن آنے لگیں، اور یوں گھر میں ہی کوچنگ سینٹر بن گیا۔ اس پر بھی آئمہ کو بہت جلن ہوتی تھی، اور وہ گھر میں کوئی نہ کوئی حشر برپا رکھتی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ امام کو ٹیوشن میں رکھتے وقت اسے آئمہ کا ہی ڈر تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور کریں گی، لیکن یہاں تو خود امام اس کے لیے وبال جان بننے جا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر بدنامی کو خود گلے لگا چکی ہو۔ نہیں، کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے مجھے امام کو روکنا ہوگا۔ یہ وہ آخری بات تھی جو گہری نیند میں جاتے اس کے ذہن میں ابھری تھی،
اور پھر گہرا اندھیرا چھا گیا۔ وہ جب سے گھر آیا تھا جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اسے کسی طور سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے آئی تھی اور خود بیمار ہو گئی۔ اوہ، شاید میرے جراثیم لگ گئے ہیں انہیں۔ وہ متفکر سا خود سے ہم کلام تھا۔ کیا ہو گیا سب؟ خیر تو ہے امام؟ بہت پریشان لگ رہے ہو تم تو ٹیوشن گئے تھے نا؟ شمسا حیران پریشان سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے امام کو جلدی ٹیوشن سے واپس آتے دیکھا تو اسی کی وجہ پوچھنے آئی۔ آپا، ماہی بیمار ہو گئی ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ انہیں فون کریں۔ ان کی مدر نے مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ پتہ نہیں ماہی کو کیا ہوا ہے، پلیز آپا، میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے ماہی کے لیے۔ کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پریشانی میں گویا اس کا خود پر سے اختیار ہی اٹھ گیا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ شمسا کے سامنے وہ محجبین کے لیے مس کا صیغہ حذف کر گیا تھا۔ شمسا تو ٹکر ٹکر اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ نہ اسے محجبین کے لیے امام کا پریشان ہونا سمجھ آ رہا تھا اور نہ ہی ماہی کا تخاطب۔ آپا، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ اس نے گویا شمسا کو جھنجھوڑا تھا۔ ہاں ہاں، میں فون کر کے پتہ کرتی ہوں آنٹی سے۔ وہ جیسے گہری سوچ سے ابھری تھی اور پھر مڑ کر باہر کی طرف بڑھی۔ امام بھی اس کے پیچھے گیا تھا اور جب تک محجبین کی ماں سے بات کر کے شمسا نے اسے تسلی بخش جواب نہیں دیا، وہ شمسا کے سر پر ہی سوار رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر خالی اس ذہنی کے عالم میں اس سمت دیکھتی رہی تھی جہاں وہ گیا تھا۔ اس کے رویے کی تبدیلی شمسا کو کھٹک رہی تھی۔ محجبین کے لیے اس کی فکر مندی سوالیہ تھی۔ اس کا انداز تخاطب پریشان کن تھا۔ کہیں شمسا سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی اسے محجبین کے پاس ٹیوشن لگوا کر؟ شمسا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن تمہیں تحمل سے سننی ہوگی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں لائبریری میں۔ محجبین کے چہرے اور لہجے سے نقاہت جھلک رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی صرف اور صرف شمسا سے ملنے آئی تھی، کیونکہ خود اس نے جو محسوس کیا تھا وہ یقیناً شمسا بھی محسوس کر چکی ہوگی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ شمسا اس کی طرف سے بدگمان ہو۔ میں پریشان ہوں اور اس کی وجہ امام ہے۔ بڑی مشکلوں سے لفظ اس کے لبوں کی قید سے آزاد ہوئے تھے۔ شمسا کی نظریں پریشانی سے اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اس کا مطلب محجبین بھی امام کے رویے کی تبدیلی محسوس کر چکی تھی۔ امام کا رویہ بہت اچانک، بہت عجیب ہو گیا ہے۔ جس ایج میں وہ اس وقت ہے، اس ایج میں چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں۔ بالخصوص اساتذہ کی شخصیت اسٹوڈنٹ کے لیے بڑی متاثر کن ہوتی ہے اور وہ اس تاثر کو کسی اور ہی جذبے سے منسلک کرنے لگتا ہے۔ مجھے لے کر امام بھی کسی ایسے ہی تاثر کے زیر اثر ہے۔ اس کی کچھ باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے۔ وہ نظریں جھکائے ہاتھوں کو باہم بے بس کیے بڑی مشکل سے اپنا مدعا بیان کر رہی تھی۔ ایک شرمندگی اور جھجک اس کے درمیان آ ٹھہری تھی۔ شمسا بالکل خاموش تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بہت آگے بڑھ جائے اسے روکنا ہوگا۔ آواز اس کا بار بار ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ اس کا سلیبس مکمل ہو چکا ہے، پیپر کی بھی مکمل تیاری ہو چکی ہے، اب اسے ٹیوشن نہیں بھیجنا۔ محجبین نے اپنی بات مکمل کر لی۔ کچھ وقت اس نے شمسا کے بولنے کا انتظار کیا تھا، مگر شمسا کی خاموشی بذات خود ایک جواب تھی۔ محجبین اپنا سامان سمیٹ کر لائبریری سے باہر نکلی۔ آنسو بہت تیزی سے اس کی آنکھوں میں ابھرے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس نے اپنی بہترین دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ کہاں جا رہے ہو امام؟ شمسا فکس اس کے ٹیوشن کے ٹائم پر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ٹیوشن جا رہا ہوں آپا، اس نے بیگ میں سامان رکھتے مصروف انداز میں کہا۔ لیکن ماہی کی طبیعت تو اب تک بہتر نہیں ہوئی۔ میں نے صبح اسے کال کی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری تیاری مکمل ہے، اب تم گھر پر ریویژن کر سکتے ہو۔ شمسا نے بڑے نارمل لہجے میں بات کی تھی تاکہ اسے محسوس نہ ہو۔ امام چند لمحے شمسا کا منہ دیکھتا رہا۔ لیکن مجھے تو ان سے فزکس کی کچھ پرابلم سمجھنی تھی، وہ فکر مند اور پرسوچ لہجے میں بولا۔ میں ان کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس جلدی سے سمجھ کر واپس آ جاؤں گا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہتے اپنے بائیں کندھے پر بیگ لٹکایا اور اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ شمسا پیچھے سے اسے روکتی رہ گئی۔ وہ میرے روکنے سے نہیں رکا، ماہی وہ ٹیوشن آ رہا ہے، اس نے مجبور ہو کر محجبین کو کال کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں اسے اپنے طریقے سے ڈیل کروں گی، تم پریشان مت ہو، اس نے شمسا کو تسلی دی تھی۔ ماہی، مجھے میرا امام واپس چاہیے جیسا وہ تھا۔ شمسا کو لگا تھا اب وہ امام کا ہنستا مسکراتا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھ پائے گی۔ تم فکر مت کرو، ویسا ہی واپس آئے گا تمہارے پاس، محجبین نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ شمسا نے بغیر کچھ کہے فون بند کر دیا۔ وہ گھر سے نکلا تھا، اس کی چال میں ایک عجیب سی سرشاری تھی، اس کی آنکھوں اور لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ راستے میں وہ پھولوں کی شاپ پر رکا تھا، اسے ماہی کے لیے بکے لینا تھا۔ شاپ پر اسے موتیے سے بنے گجرے بھی نظر آئے، اس نے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا تھا اور دل میں ابھرنے والی خواہش پر دل سے مسکرایا تھا۔ حقیقت ہے دل کا موسم اچھا ہو
تو دنیا کی ہر شے خوبصورت لگتی ہے۔ شاپ والے نے اسے پھولوں سے بھری ایک باسکٹ تھمائی تھی جس میں گیٹ ویل سون کا کارڈ لگا تھا۔ پیسے دیتے اس نے مسکرا کر شاپ والے کا شکریہ ادا کیا تھا اور اپنی ہی دھن میں اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ برابر والی شاپ پر بابا کھڑے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کندھے پر لٹکا بیگ یہ بتا رہا تھا کہ وہ ٹیوشن جا رہا ہے، لیکن یہ پھول کس کے لیے تھے؟ اس کی چال ڈھال اور چہرے کے تاثر انہیں چونکا گئے تھے۔ وہ ایک جہاں دیدہ شخص تھے۔ انہیں گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، آنکھوں کی روشنی چراغوں کو مات دے رہی تھی۔ میرے ہمسفر، ہاں تیری نظر، میرا جذبہ دل کی شدتیں، میرے خواب، میری بصارتیں، میری دھڑکنیں، میری چاہتیں۔ یہ لفظ گویا اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ لپٹ رہے تھے۔ مہجبین کے گھر کے باہر پہنچ کر اس نے دروازہ بجایا تھا۔ حسب معمول دروازہ مہجبین کی ماں نے کھولا تھا۔ سلام کر کے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے باسکٹ ٹیبل پر رکھی تھی اور بیگ نیچے۔ تبھی اسے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی تھی۔ وہ الرٹ ہوا تھا اور پلٹا تھا۔ بیبی پنک رنگ کے سوٹ میں ملبوس، نم بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے وہ شاید ابھی ہی نہا کر آئی تھی۔ امام کی آنکھوں میں تراوٹ قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ کھڑے کیوں ہو امام، بیٹھ جاؤ۔ مہجبین کی آواز میں تھکاوٹ سی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے سلام کے بعد فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے کی تازگی مفقود تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ مہجبین نے دوسری کرسی پر بیٹھتے کہا۔ میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں، بالکل اسی دن ٹھیک ہو گیا تھا جس دن آپ مجھ سے ملنے آئی تھی، وہ بے ساختہ کہتا چلا گیا تھا۔ پھر رک کر مہجبین کے تاثرات دیکھنے لگا۔ دراصل مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ آئیں تو میری مزاج پرسی کے لیے تھیں، لیکن خود بیمار پڑ گئیں۔ وہ اس کی سمت دیکھتا بول رہا تھا، لمحے بھر کو بھی اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، دکھ بیماری سب اللہ کی طرف سے ہے، جس کے نصیب میں جب ہو۔ خیر چھوڑو اس بات کو، مجھے جہاں تک یاد ہے تمہارے کالج کے فائنلز تو ختم ہو گئے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد ٹیوشن آف ہو جاتا ہے۔ مختصر لفظوں میں مہجبین نے اسے بتایا تھا کہ ٹیوشن آنے کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ پرابلم سمجھنی تھی۔ اس کے پاس جواب تیار تھا۔ مہجبین تو بس اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ امام نے ٹیبل پر رکھی پھولوں کی باسکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی تھی جسے وہ پہلے ہی نوٹس کر چکی تھی۔ یہ میں آپ کے لیے لایا تھا، گیٹ ویل سون۔ وہ مسکرایا تھا اور اس کے دائیں گال میں پڑنے والا ڈمپل آج پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہوا تھا۔ مہجبین نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ میں سر ہلاتے باسکٹ تھامی تھی۔ دے آر بیوٹیفل۔ اس نے پھولوں پر ہاتھ پھینک کر اس کی نرمی کو محسوس کیا۔ تھینکس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ اس نے لو اسٹوڈنٹ پر زور دیا تھا۔ ویلکم مائی ڈیئر ٹیچر، بلکہ مائی بیسٹ ٹیچر، امام نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز آئی تھی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ چونک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آج صبح سے جو بادل آسمان میں تیرتے ٹولیوں کی شکل میں دور دور تھے اب شیر و شکر ہو چکے تھے۔ تمہیں پتہ ہے امام، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا آئیڈیل ہوتے ہیں۔ وہ اب بھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، یا شاید کہیں دور ماضی میں امام اس کے چہرے پر ابھرتے نافہم سے تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس آئیڈیل کے پیچھے اتنا پاگل ہو جاتے ہیں کہ اپنی شخصیت، اپنی شناخت کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ رکی تھی۔ میرے بھی ایک آئیڈیل ٹیچر تھے، مائی بیسٹ ٹیچر۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی تھی۔ امام کو وہ ہنسی طنزیہ لگی تھی۔ میں بالکل ان کے جیسی بننا چاہتی تھی، وہ جیسے بات کرتے تھے، وہ جیسے چلتے تھے، وہ جیسے لکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ جس پروفیشن سے منسلک تھے میں نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اس کے انداز میں طنز سا گھل رہا تھا۔ امام کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھے اور میں نے سوچ لیا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گی۔ وہ ایک بار پھر طنزیہ ہنسی تھی۔ اس نے یہ داستانِ کرب کبھی کسی کو اس انداز میں نہ سنائی تھی۔ امام وہ پہلا شخص تھا جس سے وہ یہ احساسات شیئر کر رہی تھی تاکہ وہ اپنی زندگی میں وہ غلطی نہ کرے جو مہجبین سے سرزد ہوئی تھی۔ اتنی بڑی بیوقوف تھی، کسی اور کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اب تو بیوقوفی ہی لگتی ہے، اس وقت تو بڑی فیسینیٹنگ لگتی تھی یہ باتیں۔ وہ ہنسی تھی اور امام کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں میں یہ سب کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آئیڈیل اور بیسٹ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہم ہوتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ خود سے مخلص ہونا چاہیے، اپنی فیملی سے۔ وہ اب بالکل نارمل تھی۔ امام چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور اس کی بات کا ماخذ جاننے کے بعد بولا تھا، میرا تجربہ آپ کے تجربے سے مختلف ہوگا، مجھے یقین ہے۔ اس کے یقین کی پختگی میں شاید اضافہ ہوا تھا۔ اس کی ڈٹرمنیشن مہجبین کے حلق میں اٹکی تھی۔ تمہیں سمجھنے کہ آپ کو ڈاکٹرز واقعی بہت اچھے لگتے ہیں؟ اس نے مہجبین کی بات کاٹتے بڑا غیر متوقع سوال کیا تھا۔ مہجبین
پزل سی اس کی شکل دیکھ رہی تھی، پھر نفی میں سر ہلاتی ہنسی۔ تمہارے اس ڈیڈائی کے بھوت کو میں نے بڑی مشکلوں سے بھگایا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ یہ دوبارہ تم پر سوار ہو گیا ہے۔ مہاجبین کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈھیٹ بھوت اب فرما بردار ہو چکا ہے۔ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ اچھا، اب جلدی سے وہ پرابلمز کھولو جو سمجھنی تھی، اس سے پہلے کہ بارش ہو، اور مجھے وہ اسٹوڈنٹس بالکل اچھے نہیں لگتے جو سب کچھ سمجھنے کے بعد بھول جائیں۔ آج لاسٹ ڈے، لاسٹ چانس ہے، اسی لیے جو سمجھنا ہے آج سمجھ لو، کل سے تمہاری چھٹی۔ وہ اسے سمجھانے کے بعد اپنے دل اور دماغ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ امام نے کچھ پرابلمز کھول کر اس کے سامنے رکھی تھیں، اور اس کے سمجھانے پر وہ پورے انہماک سے اسے سمجھ رہا تھا، جیسے پہلی بار سمجھ رہا ہو۔ ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو گئیں تو مہاجبین نے اسے اٹھنے کا سگنل دیا۔ ویسے کیا واقعی آپ کو ڈاکٹرز بہت پسند ہیں؟ جاتے جاتے اس نے رک کر پوچھا تھا۔ امام، مہاجبین کا انداز سرزش کرنے والا تھا۔ وہ دونوں گیٹ کے پاس کھڑے تھے۔ مہاجبین کو انتظار تھا کہ وہ باہر نکلے تو گیٹ بند کر کے اندر جائے۔ مجھے اچھا لگے گا اگر میں آپ کی کوئی خواہش پوری کر سکوں۔ اس کی بات اور اس کا انداز مہاجبین کے حلق میں اٹک سے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر بہت واضح تھی، جسے وہ آئیڈیلزم کا نام دے رہی تھی۔ وہ اس سے کہیں اوپر کا درجہ تھا۔ بارش تیز ہو گئی ہے، تمہیں اب جانا چاہیے امام۔ وہ بالکل سنجیدہ لہجے میں مخاطب تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنے فائنلز کے بارے میں آپ کو انفارم کرتا رہوں گا۔ بہت کچھ کہنے کی خواہش دل میں دبائے وہ باہر نکلا تھا۔ دل کی خواہش تو تھی کہ برستی بارش میں یوں ہی اس کے روبرو کھڑا رہے، اسے دیکھتا رہے، مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے سید امام علی شاہ۔ جب آئے گا تو یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ اس نے ہنستے ہوئے اس ٹھنڈی بارش میں بھیگتے گھر کی طرف بڑھتے سوچا تھا۔ گھر پہنچنے تک وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ ابھی تو بخار سے بری طرح اٹھے بھی نہیں ہو اور پھر بارش میں بھیگ آئے۔ مما ٹاول سے اس کے بالوں کو رگڑتے محبت بھری خفگی سے کہہ رہی تھی، اور اس وقت لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے والے صوفے پر بابا بیٹھے چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہے تھے۔ ان کی نظریں مسلسل سامنے صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھے امام پر تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی البہی سی چمک تھی۔ مما، یہ گرمیوں کی بارش ہے، کچھ نہیں کہتی، اور پھر بارش تو راستے میں تیز ہوئی، جب میں نکلا تو ہلکی تھی، وہ مسکراتے بتا رہا تھا۔ تو جیسے ہی بادل گہرے ہوئے تم فوراً نکل آتے، مما نے کہا۔ وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہ ہوا، نہ موسم کے تیوروں کا۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا، کیونکہ آنکھوں کے پار وہی منظر تھا جو دل کو تازگی بخش رہا تھا، جس کے سبب دل کی سرزمین سے پھوٹنے والی خوشی مسکراہٹ کی صورت اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ بابا کے سوال پر اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ بابا سامنے صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، شاید وہ ابھی آئے تھے۔ بہت اچھی، اس نے مسکراتے جواب دیا۔ امام سے وہ کتنے بھی ناراض ہوتے، لیکن اس کی پڑھائی پر ان کی پوری نظر ہوتی تھی۔ کالج سے بھی اب اس کے حوالے سے اچھی پروگریس کی خبر آ رہی تھی۔ یہ تبدیلی خوش آئند تھی۔ جب سے وہ شمسا کی دوست کے پاس ٹیوشن جا رہا تھا، تب ہی سے اس کے پڑھنے کا شوق نظر آ رہا تھا انہیں۔ کالج کب سے آف ہو رہا ہے تمہارا؟ بابا نے مزید پوچھا تھا۔ اس دوران مما ٹاول اس کے کندھوں پر ڈال کر اس کے لیے قہوہ لینے گئی تھیں، اور بابا کے اشارے پر وہ ان کے برابر آ بیٹھا تھا۔ کالج تو نیکسٹ ویک آف ہوگا، البتہ ٹیوشن آف ہو گیا ہے۔ مس ماہی پیپرز کی تیاری مکمل کروانے کے بعد ٹیوشن آف کر دیتی ہیں، اس نے بتایا تھا۔ ماہی، یہ تمہاری ٹیوٹر کا نام ہے؟ انہوں نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ جی نہیں، ان کا نام تو مہاجبین ہے، لیکن وہ آپا انہیں ماہی کہتی ہیں۔ تو وہ بیچ میں ہی خاموش ہو گیا تھا۔ دوپہر میں تم فلاور شاپ سے بوکے کس کے لیے خرید رہے تھے؟ بابا کے سوال سے اس کے وجود پر سناٹا چھا گیا۔ وہ بڑی باریکی سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کے گلے میں گٹھلی سی ابھری تھی۔ وہ دراصل مس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے ان کے لیے بوکے خریدا تھا، اس نے نظریں جھکا کر سچ بتایا تھا۔ اچھی بات ہے، اور وہ گجرے کس کے لیے دیکھ رہے تھے؟ وہ گویا اپنی آنکھوں سے اس کے اندر کے سچ کو پڑھ لینا چاہتے تھے، تاکہ ان سے کوئی چوک نہ ہو۔ وہ تو ویسے ہی اچھے لگ رہے تھے، تو ہاتھ لگا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ مجرمانہ سا ہو گیا۔ ارے میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا یار، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بابا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ بس ایسے ہی دل لگا کر پڑھو۔ میں تو تمہاری ٹیوٹر کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس بچی نے کم از کم تمہیں پڑھائی کے راستے پر تو لگایا۔ تمہارے شاندار رزلٹ پر ہم تمہاری ٹیوٹر کو ڈنر پر انوائٹ کریں گے، وہ مسکراتے دوستانہ انداز میں کہتے جا رہے تھے۔ ریلی بابا؟ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ریلی، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے شاندار رزلٹ پر۔
ان کا انداز برقرار تھا۔ انشاءاللہ میرا رزلٹ شاندار ہی آئے گا، اس نے روشن آنکھوں اور چمکتے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ انشاءاللہ، بابا نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور اس کی پشت دیکھتے گہری سوچ میں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ فائنلز آئے تھے اور گزر گئے تھے۔ اس نے ہر پیپر کے بعد گھر آ کر سب سے پہلے مہجبین کو ہی کال کی تھی۔ وہ کبھی بات کر لیتی، کبھی نہیں کرتی، لیکن جب تک وہ بات نہ کرتی امام وقفے وقفے سے کال کرتا رہتا اور ہار کر مہجبین کو اس سے بات کرنا پڑتی۔ آخری پیپر والے دن مہجبین نے سوچا اس سے جان چھوٹ جائے گی، مگر جو بات وہ کر رہا تھا مہجبین کو لگا اس کا دماغ معاف ہو رہا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنا گروپ چینج کر لوں، میں پری میڈیکل جوائن کر لوں، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے مجھے دوبارہ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لینا پڑے گا۔ وہ بڑے اطمینان سے بتا رہا تھا۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم انجینئرنگ میں اچھے ہو، تمہیں اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ وہ اب بیزار ہو رہی تھی، اس کی ایک ہی رٹ تھے، لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے تو میڈیکل ہی پڑھنا پڑے گا۔ وہ جیسے ہنسا تھا، مہجبین چند لمحے خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے ویسے ہی کرو، اس نے گویا امام کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو پھر ٹیوشن کب سے جوائن کروں میں؟ اس سے پہلے کہ مہجبین فون بند کرتی، امام نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، اب میں نے کوچنگ دینا چھوڑ دی ہے اس سال سے، تو آگے میں تمہیں کنٹینیو نہیں کر سکوں گی۔ تم کسی اچھے کوچنگ سینٹر کو جوائن کر لو، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس نے امام کو مزید کسی بات کا موقع دیے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا اور وہیں کرسی پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر فون کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ لڑکا آخر اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ وہ بے قصور ہو کر بھی خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ اس نے واپس سر جھکا لیا تھا۔ فون کچھ لمحے بجتا رہا، پھر آواز آنا بند ہوئی۔ ہیلو، بھابھی کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے دوسری طرف کی بات سن رہی تھی۔ مہجبین خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری ٹیچر یہاں فون کے پاس ہی سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اب یہ تمہیں پتہ ہوگا کہ تم نے انہیں کیا کہا ہے۔ لو بات کرو اپنی ٹیچر سے۔ انہوں نے ریسیور اس کی طرف بڑھاتے طنزیہ مسکراہٹ کو برقرار رکھا تھا۔ لو بات کرو اپنے اسٹوڈنٹ سے۔ انہوں نے لو اسٹوڈنٹ پر زور دیا۔ مہجبین دانت پر دانت جما کر رہ گئی۔ ریسیور کان سے لگاتے اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ امام، اس نے جیسے زج ہو کر اس کا نام پکارا تھا۔ آپ مجھے جسٹ شٹ اپ امام، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں اب تمہیں ٹیوشن نہیں پڑھاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سمجھ آ گئی تمہیں؟ اب مجھے دوبارہ فون مت کرنا، اس نے شدید غصے میں اس کی بات کاٹتے کہا تھا اور ریسیور کریڈل پر رکھا۔ بیچارے بچے کا دل ہی توڑ دیا تم نے۔ کیا تھا اگر اس کی بات مان لیتی؟ اتنی محبت سے دیکھتا تھا تمہیں۔ اسٹاپ اٹ بھابھی، اس نے آئمہ کو ٹوکا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے؟ وہ بے وقوف ہے، اس میں بچپنا ہے، لیکن آپ تو سمجھدار ہیں، ایسی باتیں اشتہار بنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ تڑپ گئی تھی آئمہ کی بات پر۔ اب اتنا بھی بچہ نہیں ہے، اتنا لمبا تڑنگا لڑکا ہے، دیکھنے میں تمہارے جتنا ہی لگتا ہے۔ یوں ہی دل نہیں لگایا اس نے تم سے؟ دیکھنا ایک نہ ایک دن کوئی گل کھلائے گا، وہ زہریلے لہجے میں کہتی۔ اس وقت کوئی ناگن محسوس ہو رہی تھی۔ آپ جیسی بیمار ذہنیت والے لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے گویا ان پر 2 حرف بھیجے تھے اور وہاں سے چلی گئی۔ امام فون ہاتھ میں تھامے ہکا بکا کھڑا تھا۔ آخر ماہی نے اس سے اتنی سختی سے بات کیوں کی تھی؟ اس نے آخر یہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اوہ، کہیں ماہی کو میرے دل کا حال تو پتہ نہیں چل گیا؟ اسے اچانک خیال آیا تھا۔ ہاں، یقیناً ایسا ہی ہوا ہے، اسے 100% یقین تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اب کیا ہوگا؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ماہی کو دیکھے بغیر یا بات کیے بغیر کیسے رہے گا؟ یہ خیال گویا اس کی رگ کو کن چھری سے کاٹ رہا تھا۔ 15 دن ہو گئے تھے اس بات کو، اور ان 15 دنوں میں شاید اس نے کوئی 1500 مرتبہ شمسا کو ماہی کے پاس ٹیوشن کے لیے چلنے کو کہا تھا، لیکن وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اگر ماہی نے منع کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، مگر وہ مطمئن نہ ہوتا تھا۔ امام نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، بار بار کہتا ہے میرے ساتھ ٹیوشن چلیں، میں مس ماہی سے ایکسکیوز کر لوں گا اگر انہیں میری بات بری لگی ہے تو۔ آج بہت دن بعد شمسا نے اس کے سامنے امام کا ذکر کیا تھا۔ مہجبین نے اس طرح ایکٹ کیا جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہو۔ اچھا چھوڑو، تمہارا ڈیزائننگ کا کورس کیسا جا رہا ہے؟ اس کی عدم دلچسپی دیکھ کر شمسا نے موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گھر واپسی کے لیے بس میں بیٹھی تھیں۔ مہجبین اسے اب اپنے کورس کی تفصیل دے رہی تھی۔ باتوں کے دوران بس اپنے سٹاپ پر پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے اترنے لگی تھیں۔ جب مہجبین کی نظر شمسا سے ہوتی بس سٹاپ پر بائک کے ساتھ کھڑے امام پر پڑی
مہجبین کے قدموں کی رفتار مدھم ہوئی تھی۔ امام کی نظر شمسہ سے ہوتی مہجبین پر آ ٹھہری تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، ایک انکہا درد تھا۔ آخر وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ مہجبین کے دل کی سرزمین میں زلزلہ سا آیا، وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ ہاں، ان نظروں کی گستاخی کی سزا ہی تو کاٹ رہا تھا وہ۔ امام بائک پر بیٹھ کر بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ شمسہ اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بے بس نظر امام پر ڈالی تھی اور دوسری گلی میں آگے بڑھتی مہجبین پر۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ دونوں مہجبین کو کراس کر کے آگے نکل گئے تھے، جو کہ سر کے ساتھ آگے بڑھتی مہجبین کی آنکھیں نہ جانے کیوں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں بابا، اسی لیے میں نے اپنے کالج میں فرسٹ ایئر پری میڈیکل کا فارم فل کر دیا ہے۔ وہ مؤدب اور سنجیدہ سا ان کے سامنے کھڑا ان پر اپنی زندگی کا پہلا مقصد واضح کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں سے وہ اس میں گہری سنجیدگی کو نوٹ کر رہے تھے۔ اس کا لاابالی پن جیسے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ کافی میچور لگنے لگا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ مس ماہی کو ڈاکٹرز بہت پسند ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں تھا، بلکہ بابا اپنی جگہ ششدر رہ گئے تھے اس جواب پر۔ اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا اور کلاسز آن ہوتے ہی اس نے جوائن بھی کر لیا تھا۔ ماہی کے کہے کے مطابق اس نے ایک بہترین کوچنگ سینٹر بھی جوائن کر لیا تھا۔ دن رات کی ایک روٹین سیٹ ہو گئی تھی۔ جب کچھ لمحوں کو فراغت ملتی تو وہ سوچتا کہ اس کی خوشیوں کی عمر کتنی مختصر تھی۔ ابھی تو محبت کے کھل کر آسودہ فضا میں سانس بھی نہ لیا تھا کہ اس کا گلا گھونٹنے کی سازشیں بھی کر لی گئی تھیں۔ کوچنگ آتے جاتے کبھی کبھار اسے مہجبین کہیں سے آتی دکھائی دے جاتی تو وہ بے ساختہ رک کر پلٹ کر اسے پل پل دور ہوتے دیکھتا رہتا۔ اس کی یہ حرکت مہجبین کے بھائی جان کتنی ہی بار نوٹ کر چکے تھے، مگر خاموشی سے صبر کے گھونٹ پی رہتے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا 365 دن مکمل کر چکا تھا۔ اس نے فرسٹ ایئر کے فائنل دیے تھے اور ساتھ ہی شمسہ اور مہجبین نے یونیورسٹی پاس آؤٹ کی تھی۔ شمسہ کے گھر بیٹھتے ہی مما نے اس کے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے تھے۔ دوسری طرف اپنا ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد مہجبین نے ایک بوتیک میں جاب کر لی تھی۔ حالانکہ اس کا ماسٹر زولوجی میں تھا، مگر اس نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری کے بجائے اپنی ڈیزائننگ کورس کی بنیاد پر جاب کی تھی۔ ٹیوشنز پڑھانا وہ تب ہی چھوڑ چکی تھی جب اس نے امام کو ٹیوشن پڑھانے سے منع کیا تھا۔ مما کی بھرپور کوششوں کے نتیجے میں شمسہ کا رشتہ طے پا گیا تھا۔ اگلے ہفتے اس کی منگنی تھی۔ تمام رشتہ داروں کو مدعو کیا جا چکا تھا۔ آپ ماہی کو انوائٹ نہیں کریں گی؟ وہ شمسہ کے برابر بیٹھا سر جھکائے مدھم آواز میں بولا، پلیز انہیں ضرور انوائٹ کیجیے گا۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے اسے پتہ ہو کہ شمسہ اس کے حال سے پوری طرح واقف ہو۔ شمسہ نے دکھ سے اسے دیکھا۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا تھا۔ شمسہ تو اسے صرف ایک انسپائریشن سمجھ رہی تھی، لیکن یہ اسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ بات صرف انسپائریشن کی حد تک محدود نہیں رہی۔ اور میرے انوائٹ کرنے پر وہ نہیں آئی تو؟ شمسہ کو کوئی خاص امید نہیں تھی۔ کیا آپ انہیں آنے پر مجبور نہیں کر سکتی؟ اس کی آنکھوں میں التجا ابھری تھی۔ اس نے شمسہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میرے دل کی زمین بنجر ہو رہی ہے آپا، میں انہیں اتنا تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل سیراب ہو جائے۔ اس نے اپنا سر شمسہ کے دونوں ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے نمی بہہ کر شمسہ کے ہاتھوں میں جذب ہوئی تھی اور پھر وہ ایک دم اٹھ کر باہر نکل گیا۔ شمسہ کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شمسہ نے کیا کہہ کر مہجبین کو راضی کیا تھا، لیکن وہ آج شمسہ کی منگنی والے دن آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر امام کے وجود پر گویا ٹھنڈی پھوار گرنے لگی تھی۔ وہ کتنے عرصے بعد دل کھول کر مسکرایا تھا، لیکن جیسے ہی اسے دیکھ لیے جانے کا خیال آیا، وہ فوراً ستون کے پیچھے چھپ گیا تھا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ وہ مما سے گلے مل کر انہیں مبارکباد دے رہی تھی، مسکراتے ہوئے۔ امام کے لب بھی خود بخود مسکرانے لگے تھے۔ مما نے کسی کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں اور ستون کے پیچھے کھڑے امام پر ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ امام ادھر آؤ بچے۔ مما کی آواز پر اس کی مسکراہٹ کو بریک لگا تھا۔ اس کی نگاہیں مہجبین سے ہٹ کر مما پر آ ٹھہری تھیں۔ جی مما۔ وہ ستون کے پیچھے سے نکلا تھا۔ ایک نظر مہجبین کو بھی دیکھا جو اس وقت سر سے پیر تک چادر میں تھی، صرف چہرے پر ایک نقاب ہٹا تھا۔ اس نے قریب آ کر رکتے مہجبین کو سلام کیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی چمکتی مسکراہٹ مہجبین کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ شمسہ نے اسے جھوٹ بول کر بلایا تھا کہ اب امام ویسا نہیں رہا۔ مہجبین نے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اتنا لمبا تڑنکا لڑکا ہے، دیکھنے میں تمہارے جتنا ہی لگتا ہے۔ مہجبین کے ذہن میں آئمہ بھابھی کے جملے گونجے تھے امام کو دیکھ کر۔ اس نے بے اختیار نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ اپنی ٹیچر کو شمسہ کے روم میں چھوڑ آؤ، جاؤ بیٹا۔ وہ پہلے امام سے پھر مہجبین سے مخاطب ہوئی تھی۔
مہاجبین نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آئیے۔ امام کا مسکراتا انداز برقرار تھا، اس کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ وہ مڑ کر مہاجبین سے 2 قدم آگے چلنے لگا تھا۔ تھینکس فار کمنگ۔ شمسا کے روم کے باہر رکتے اس نے پلٹ کر مہاجبین سے کہا۔ وہ خاموش خفا نظروں سے اسے دیکھتی اندر چلی گئی۔ وہ پھر بھی مسکراتا رہا۔ جیسے ہی گہرا سانس لے کر وہ پلٹا تو سامنے سے ایک کزن تھال میں گجرے اٹھائے آتی نظر آئی۔ ایک بھولی بسری خواہش نے دل میں سر اٹھایا تھا۔ اس نے پلٹ کر شمسا سے ہنس کر گلے ملتی مہاجبین کو دیکھا اور تھال میں سے 2 گجرے اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ یہ آپ کے لیے ہیں۔ شمسا کے ساتھ بیٹھی وہ باتیں کر رہی تھی جب ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کی گود میں 2 گجرے رکھ کر بھاگ گئی۔ ارے، وہ بس یہی کہہ سکی تھی۔ پہن لو، اچھے لگیں گے، ویسے آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یہ سی گرین کلر تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ شمسا کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔ اس کی بات پر وہ بلش ہوئی تھی، پھر گود میں رکھے گجرے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ تقریب کا انتظام گھر کی چھت پر کیا گیا تھا۔ لڑکے والے آ چکے تھے، تقریباً مہمان بھی آ چکے تھے۔ اب شمسا کو اوپر لے جانا تھا۔ امام، جلدی ریڈی ہو کر شمسا کے کمرے میں پہنچو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ماما نے اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں کیسا لگ رہا ہوں مما؟ اس کے سوال پر وہ مسکراتی ہوئی انداز میں بولی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا لگ رہا ہے میرا بیٹا۔ انہوں نے مسکراتے اسے پیار کیا۔ میں انہیں بھی اچھا لگوں گا؟ اس کا سوال بڑا بچکانا سا تھا۔ کس کو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ماں، وہ ایک دم اٹک گیا تھا۔ وہ یہ کیا بیوقوفی کرنے جا رہا تھا؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں کیا اول فول بولے جا رہے ہو۔ اب جلدی سے شمسا کے کمرے میں پہنچو۔ وہ جلدی میں تھی، اسی لیے شاید اس کی بات پر غور نہیں کیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ آئی وش میں آپ کو بھی بہت اچھا لگوں ماہی، جیسے آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اس کے دل نے خواہش کی تھی، اپنے مطابق ایک معصوم سی خواہش۔ ریڈی ہو کر وہ شمسا کے کمرے میں پہنچا تھا۔ اس نے الائچی رنگ کا کرتا شلوار پہنا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے شمسا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تھا اور اپنے بائیں بازو کے حلقے میں لیتے شرارت سے کہا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آپا، آج تو دولہا بھائی کی خیر نہیں۔ اس کی بات پر شمسا نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وہ اسے لیے آگے بڑھا تو تمام کزنز دائیں بائیں ان کے ساتھ بڑھنے لگی تھیں۔ شمسا کے بائیں ہاتھ پر مہاجبین تھی، جو اسٹیج پر پہنچنے تک سب سے پیچھے رہ گئی تھی۔ امام نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ پیچھے کیوں کھڑی ہیں؟ آگے آئیے نا ماہی۔ امام نے بڑے مجمع میں اسے ماہی کہہ کر مخاطب کیا تو سب لڑکیاں مڑ کر اسے دیکھنے لگیں۔ مہاجبین کا دل چاہا تھا ایک زوردار تھپڑ کھینچ کر اس لڑکے کے منہ پر لگائے تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، اس نے بے لچک لہجے میں کہا۔ پلیز ماہی، وہ مصر تھا۔ مہاجبین دانت پر دانت جما کر رہ گئی تھی اور پھر امام کا اصرار اور سب کی نگاہوں کا خود پر مرکوز ہونا اسے آگے قدم بڑھانے پر مجبور کر گیا۔ تھینکس۔ وہ اس کے برابر ہی کھڑا تھا۔ مہاجبین کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ نون سینس، اس نے دل ہی دل میں اسے ملامت کی تھی۔ اسٹیج پر رنگ ایکسچینج ہو رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ مہاجبین نے ایک تنبیہی نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ اس وقت اس کے برابر کھڑے رہنے پر مجبور تھی کہ نہ آگے بڑھنے کی جگہ تھی نہ پیچھے ہٹنے کی۔ اور یہ گجرے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں میں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ یہ پہن لیں گی۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید بولا تھا۔ اس جملے پر مہاجبین نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں لکھی تحریر آج پہلے سے بھی زیادہ واضح تھی۔ اپنی حد میں رہو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ مہاجبین نے گجرے اتار کر زمین پر پھینکے تھے۔ امام نے دکھ سے اس ناقدری کو دیکھا۔ اپنی حد میں تو میں تب رہتا جب آپ مجھے ٹیوشن سے فارغ کرنے میں عجلت نہ دکھاتی۔ مجھے کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہیں دیا آپ نے۔ اسی لیے نکالا تھا نا آپ نے مجھے، کیونکہ آپ میرے دل کا راز جان گئی تھیں۔ وہ جیسے آج سب کہہ دینا چاہتا تھا کہ نہ جانے پھر کبھی موقع ملے نہ ملے۔ اپنا منہ بند رکھو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا امام۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ بہت معتبر کر دیتی ہیں آپ مجھے جب آپ میرا نام لیتی ہیں۔ اس کا انداز مہاجبین کے دل میں گڑ سا گیا تھا۔ اس نے وارننگ دیتی نگاہوں سے امام کو گھورا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ اونچی حرکتیں کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ آنکھوں سے ہی امام کو بھسم کر دیتی، جبکہ وہ اندر ہی اندر محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بھی تھا وہ اس سے بات کرنے پر مجبور تھی۔ اس کے پاس کھڑی تھی، وہ اسے دیکھ سکتا تھا، اتنا کہ اس کے دل کی سرزمین پھر سے شاداب ہو جائے۔ حصول کے بارے میں تو میں نے ابھی سوچا ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف ایک ہی خواہش ہے، آپ کو دیکھنے اور دیکھتے رہنے کی۔
وہ بے ساختہ کہتا چلا گیا۔ ماجبین کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں ابھری تھیں۔ اس نے سخت ملامتی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ انگیجمنٹ ہونے کے بعد اب لوگ آہستہ آہستہ اپنی جگہوں پر بیٹھ رہے تھے۔ ماجبین اب کھڑے رہنے پر مجبور نہیں تھی اور نہ ہی اب اسے تقریب اٹینڈ کرنی تھی، اسی لیے وہ پلٹی تھی اور تیزی سے نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ اف امام، یہ کیا بے وقوفی کی! اس نے پریشانی میں بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا۔ راستے میں شمسا کی والدہ اس سے ملی تھیں۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ رکے بغیر نیچے کی طرف گئی تھی۔ اوہ شٹ! دور سے دیکھتے ہی امام سمجھ گیا۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف دوڑا تھا۔ جب تک وہ شمسا کے کمرے میں پہنچا، ماجبین چادر پہنے نقاب لگائے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی اور مما اسے روکنے کی کوششوں میں ناکام نظر آ رہی تھی۔ پلیز آنٹی، آپ اصرار نہ کریں، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، میں رک نہیں سکتی، وہ ان سے گلے ملتے بولی تھی، پھر ان سے الگ ہو کر آگے بڑھ گئی تھی بنا رکے۔ ماہی، وہ بے ساختہ اسے پکارتا اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ مما تو اس کے انداز پر حیران پریشان کھڑی رہ گئی تھیں۔ ماہی، ماہی، آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں یہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا، پلیز آئی ایم سوری، آپ اس طرح ناراض ہو کر مت جائیں۔ وہ اس کے سامنے حائل ہوا تھا۔ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ امام، مجھے بار بار اس نام سے پکارنا بند کرو۔ وہ تلخ اور ترش لہجے میں مخاطب تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جیسے کہیں گی ویسے ہی ہوگا، لیکن پلیز آپ مت جائیں۔ وہ ملتجی تھا۔ ماجبین اس کی التجا کو نظر انداز کر کے سائڈ سے ہو کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ بے بس سا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں ماہی؟ میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کے رویے سے، بہت زیادہ۔ اس کی آنکھوں میں درد کی نمی ابھری تھی۔ اس نے ماہی کے عکس سے شکوہ کیا تھا۔ میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی نہیں بتایا، حالانکہ میں کافی ٹائم سے نوٹ کر رہا تھا، لیکن آج تو آپ نے یہ بات بتا کر مجھے صحیح معنوں میں پریشان کر دیا ہے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو ماجبین کو اس لڑکے کے گھر بھیجنے کی؟ ان دونوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے؟ پڑھائی کے بہانے کیا ہو رہا ہے مجھے سب پتہ ہے۔ ایک ہی دن میں اتنے فون کرتا تھا ماجبین کے لیے۔ اس جملے پر انہوں نے ملامتی نظروں سے آئمہ کو دیکھا تھا۔ یقیناً ایسی باتیں اسی نے ذاکر تک پہنچائی ہوں گی اور اب راستے میں آتے جاتے رک رک کر اسے دیکھتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لڑکی اور کتنی کالک ہمارے منہ پر ملے گی۔ پہلے خود اپنے ٹیچر کے پیچھے پاگل ہو گئی اور ہماری عزت دو کوڑی کی کروائی، اور اب اس لڑکے کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اندر سے اسے بھائی جان کی بولنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ اپنے بارے میں ان کے نادر خیالات سن کر اس کا وجود لہولہان ہو گیا تھا۔ تف ہے تم پر ماجبین فروغ، اتنا سب سننے کے بعد تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ اس کا دل گویا پاش پاش ہو رہا تھا۔ آج تک میں آپ کی وجہ سے خاموش تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آئمہ کے بھائی کے رشتے کو میں ہاں کر رہا ہوں۔ دیکھا بھالا لڑکا ہے اور پھر اب میں مزید ذلت کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ حتمی لہجے میں کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ آئمہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ساس کو دیکھا۔ وہ اپنے داؤں میں کامیاب رہی تھی۔ ذاکر کے منہ میں اسی کی زبان بول رہی تھی۔ آج پہلی بار ان کی آنکھوں میں آئمہ کے لیے نفرت ابھری تھی اور اس نفرت میں بد دعا کا رنگ بھی گھل گیا تھا۔ آج تقریب کے دوران انہوں نے بہت دن بعد امام کو بہت خوش دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ مصروفیت کی وجہ سے وہ اسے پوچھ بھی نہ سکے تھے، اسی لیے وہ اب اس کے کمرے میں آئے تھے۔ دروازے کا لاک گھما کر انہوں نے دروازہ کھولا تھا۔ لائٹس آن تھیں، لیکن وہ بیڈ پر سینے کے بل لیٹا ہوا تھا۔ شاید وہ سو چکا تھا، ورنہ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر پلٹ کر دیکھتا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پین دبا تھا اور ہاتھ کے نیچے رجسٹر کھلا رکھا تھا۔ وہ شاید کچھ لکھتا لکھتا سو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر آئے تھے اور رجسٹر اس کے ہاتھ سے نکالا تھا، آنکھوں کے سامنے کیا۔ ان کی توقع کے برعکس وہ کوئی سلیبس ٹاپک نہیں تھا، بلکہ 4 حروف پر مشتمل نام تھا جس سے پورا صفحہ بھرا ہوا تھا۔ وہ نام تھا ماہی۔ ان کے ماتھے پر بل پڑتے چلے گئے۔ ان کا دل چاہا کہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھائیں اور ایک زوردار تھپڑ رسید کریں، لیکن اپنی اس خواہش کو دل میں دبا گئے تھے۔ کیونکہ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے اس ارادے کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ اب وہ اس کی خبر سب کے جانے کے بعد لینے والے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اگلے دن لاؤنج کا منظر تھا۔ تمام مہمان جا چکے تھے۔ جب بابا نے اسے بلا کر اس کے سامنے اس کا رجسٹر کھول کر رکھا تھا، مما اور شمسا بھی آ گئی تھیں۔ امام کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ اسے نگاہ اٹھا کر بابا کو دیکھنا محال ہو گیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ دھاڑے تھے۔ وہ مس ماہی، تڑاق کی آواز کے ساتھ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ تم اتنے بے حیا اور بے شرم ہوگے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ مجرمانہ سا سر جھکائے ہوئے تھا۔
کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اسے۔ ماما نے آگے بڑھ کر اسے چھڑوایا تھا۔ جوان اولاد ہے، ایسے مت کریں۔ ماما ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئیں۔ وہ سر جھکائے ہوئے ماما کے پیچھے تھا۔ اس نے ہماری تربیت پر دھبا لگایا ہے۔ پہلے تو مجھے صرف شک ہوا تھا اس کی باتوں اور حرکتوں سے، لیکن کل رات یہ رجسٹر دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اس نے اس بچی کو اتنا تنگ کیا کہ بالآخر اس نے اسے ٹیوشن سے نکال دیا۔ وہ بلند آواز میں اس کی طرف اشارہ کرتے بول رہے تھے، میں نے انہیں تنگ نہیں کیا بابا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہاں لیکن وہ مجھے اچھی لگتی ہیں، بہت زیادہ، اور یہ خود بخود ہوا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ماما کے پیچھے چھپ کر کچھ ہمت ملی تھی، تبھی زبان فڑفڑ چلنے لگی۔ ساتھ کھڑی شمسا نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ دیکھو اس کی بے حیائی، انہوں نے اپنی بیگم کو کہا۔ یاد رکھو تمہاری یہ بے حیائی میں مار مار کر ناک کے راستے باہر نکال سکتا ہوں۔ غم اور غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے دھنک کر رکھ دیں۔ کان کھول کر سن لو میری بات، اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ ان کا غیظ و غضب اس کو سر جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سمجھا لیں اسے اپنی زبان میں کہ یہ تمام خرافات اپنے دل اور دماغ سے نکال دے اور اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر رکھے، یہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولے تھے اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ ماما غیظ و غضب کے ساتھ اس کی طرف مڑی تھیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب کرتے؟ اپنے بابا کے سامنے میری بے عزتی کروا دی۔ ماما کا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے ایک تھپڑ لگا دیتی۔ اسے غصے سے دیکھتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ شمسا نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں ہاتھ رکھا تو اس نے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، پھر رجسٹر اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پہلے بھی خاموشی کے ساتھ اپنی اسٹڈیز پر توجہ دے رہا تھا اور اب بھی اس کا پورا فوکس اپنے انٹر کے فائنلز تھے۔ وہ پیپرز کی تیاری اسی طرح کر رہا تھا جیسے ماہی کروایا کرتی تھی۔ ماہی، اس نے عادتاً اس کا نام رجسٹر کے کونے پر لکھا تھا اور مسکرایا تھا، اور جب اس نے نگاہ اٹھائی تو حیران رہ گیا۔ پورا ہال خالی تھا۔ بورڈ کے سامنے وہ کھڑی تھی، اپنی ہیزل گرے آنکھیں اس پر ٹکائے۔ ان آنکھوں میں مصنوعی خفگی تھی اور لبوں پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ دونوں ہاتھ اپنے گرد لپیٹے وہ اب آہستہ روی سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ ارد گرد جیسے پیپر سے اڑ رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے فلموں میں ہوتے دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ ماہی نے قریب آ کر اس کا کان کھینچا تو کلاس میں زوردار قہقہوں کی آواز گونجی تھی۔ اس کی شعور کی آنکھیں کھلی تو پتہ چلا پوری کلاس اس کی غائب دماغی سے واقف ہو چکی ہے اور زولوجی کے ٹیچروں سے غیظ و غضب کے عالم میں کھو رہی تھی۔ اس نے جھٹ اپنے دونوں کان پکڑ کر ان سے سوری کیا تھا۔ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے ٹیچر نے اس کا ایکسکیوز ایکسیپٹ کرتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اف ماہی، آپ تو مجھے پاگل ہی کر کے چھوڑیں گی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ دن گزر رہے تھے اور محبت کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا، اتنا گہرا کہ اس کے وجود پر ماہی کی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ مہجبین کی اماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود ذاکر بھائی نے اپنے سسرال والوں کو رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ آئمہ کی ماں بہن آ کر مہجبین کے ہاتھ پر شگن کے پیسے رکھ گئی تھیں اور منگنی کے لیے اگلے ماہ کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ مہجبین نے چپ سادھ لی تھی۔ اگر ذاکر بھائی کو یہی کر کے اطمینان ہونا تھا تو وہ تیار تھی۔ منگنی سے 15 دن پہلے اس کی ساس اور بڑی نند آئی تھی اسے منگنی کے سوٹ کے لیے ساتھ لے جانے کے لیے۔ آئمہ نے پہلے ہی ان ماں بیٹی کو بتا دیا کہ میری ماں بہن کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ مہجبین خاموشی سے کار میں ان کے ساتھ جا بیٹھی تھی، لیکن کار میں بیٹھنے کے بعد اسے اپنے انکار نہ کرنے کا بڑا پچھتاوا ہوا تھا، کیونکہ ان کا ہونے والا منگیتر مزمل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اسے بڑے فدیانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ مہجبین نے اپنی درست چادر کو مزید درست کیا۔ ماں جی، اپنی ہونے والی بہو کو سمجھا دیں، مجھے یہ بڑی بڑی چادریں پسند نہیں ہیں۔ اس کا بات کرنے کا انداز اس قدر جاہلانہ تھا کہ مہجبین کو الجھن ہو رہی تھی۔ اوپر سے راستے بھر ان ماں بیٹے اور بہن کی ذو معنی چچوری باتیں اور فلم اور فل والیوم میں چلتے واہیات گانے مارکیٹ پہنچنے تک اس کا امتحان بنے رہے تھے۔ کپڑوں کی دکان میں بھی مزمل اسے چپکنے کی کوشش کرتا رہا۔ بڑی مشکل سے بہانہ بنا کر وہ دکان سے باہر نکلی تھی۔ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تم پوری زندگی ان لوگوں کے درمیان کیسے گزارو گی؟ اف میرے اللہ، میری مدد فرما۔ اس نے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا اور پھر واپس سامنے کی سمت، اور سامنے سے اسے امام آتا نظر آیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی تھی اور اللہ نے امام کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ کیا اشارہ چھپا تھا اس بات میں؟ وہ سنسی اسے لمحہ بلمحہ قریب آتا دیکھتی رہی۔ کیا یہ اللہ کی مدد تھی اس کے لیے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ آپ یہاں بھی ماہی؟ اف، آپ ہر جگہ مجھے کیوں نظر آنے لگ گئی ہیں؟ کچھ دن اور مزید یہ رہا۔
تو سب مجھے پاگل سمجھنے لگ جائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے یوں بات کر رہا تھا جیسے وہ نیم پاگل ہو۔ مہاجبین تو صدمہ زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ امام، اس نے دکھ اور افسوس سے اس کا نام لیا تو اس کی مسکراہٹ کو ایک دم بریک لگا تھا۔ ماہی، آپ واقعی یہاں موجود ہیں؟ پہلے حیرت پھر خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس نے کچھ جوش سے کہا تھا۔ مہاجبین نے گہرا سانس لیا۔ غالباً وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ مہاجبین نے دائیں طرف رخ کر کے چلنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد آٹو لے کر گھر جانا چاہتی تھی۔ امام اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ ماہی، میں آپ سے تمہیں اپنی اسٹڈیز پر فوکس کرنا چاہیے امام۔ ڈاکٹر بننے کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے۔ اپنے ذہن کو ان خرافات میں الجھائے رکھو گے تو اپنے مقصد کو کیسے حاصل کرو گے؟ وہ اسے راستے پر لانے کی آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ پچھلی بار تو اس کے دیکھنے اور اس کی باتوں نے مہاجبین کو سخت بیزار کر دیا تھا، ورنہ شاید وہ اس سے اتنا تلخ نہ ہوتی۔ اور اگر میں ڈاکٹر بن گیا تو کیا آپ مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیں گی؟ کیا آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں گی؟ وہ اپنی عمر کے مطابق شاید بھرے بازار میں اسے پرپوز کر رہا تھا۔ مہاجبین کے قدم تھم گئے تھے۔ اس کے دماغ میں جمع تفریق ہونے لگی۔ ایک پل کو اس نے انکار کرنے کا سوچا، پھر خیال آیا کہ اس کا انکار امام کو اس کے مقصد سے بہت دور لے جائے گا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ ہاں، اس نے سحرفی جملہ کہہ کر گویا امام کی رکی سانسوں کو بحال کیا تھا۔ خوشی روشنی کی مانند اس کے چہرے پر امڑ آئی تھی۔ اس کا روشن چہرہ اور کھلی کھلی مسکراہٹ دیکھ کر مہاجبین کو دکھ ہوا۔ شاید اسے امام کو جھوٹی آس نہیں دلانا چاہیے تھی، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے امام کے چہرے سے نگاہ ہٹاتے آگے کی سمت قدم بڑھائے تھے، جبکہ پیچھے وہ متوقع خوشیوں کے دائرے میں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ارد گرد گویا بہاریں سی اتر آئی تھیں۔ ایک اس نے ہاں کیا کہا تھا، امام کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ ہر شے پر پیار آنے لگا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے وہ کبھی خوشی سے جھومنے لگتا، کبھی کسی درخت کے شاخوں کو تھام کر جھومنے لگتا، کبھی یوں ہی ہنسنے لگتا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اسے کبھی پاگل کبھی دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ آپا، آپا، ماہی نے ہاں کہہ دیا۔ اف، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے شمسا کو کندھوں سے تھام کر گھما ڈالا۔ شمسا کو تو کچھ ہی یاد نہیں تھا۔ شمسا کو تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، اور پھر اس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جان توڑ محنت کرنا شروع کر دی۔ ہاں، وہ ڈاکٹر بن گیا تو ماہی اسے مل جائے گی۔ دوسری طرف مہاجبین کے سسرالیوں نے اس کے یوں اچانک مارکیٹ سے چلے جانے پر بہت ایشو بنایا، اور بات رشتہ ختم ہونے تک پہنچ گئی، مگر آئمہ انہیں سکھ سانس لینے کیسے دے سکتی تھی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے اپنے گھر والوں کو راضی تو کر لیا۔ منگنی کی تاریخ وہی تھی جو رکھی گئی تھی۔ آج منگنی کا دن تھا۔ اس کا دل صبح سے ہی مزمل اور اداس تھا۔ آج بابا زندہ ہوتے تو اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہ ہوتی۔ آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ وہ انہیں صاف کرتی پھر آنسو بہہ نکلتے۔ شام میں کپڑے تبدیل کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے بابا بے تحاشا یاد آئے۔ وہ واپس پلنگ پر آ بیٹھی تھی۔ آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ آئمہ نے زبردستی اسے گجرے پہنائے تھے۔ یہ آنسو کس کے غم میں بہا رہی ہو؟ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی، تمہیں تو یاد آ رہا ہوگا جسے تم نے اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا، تمہارا پیارا اسٹوڈنٹ امام۔ اس وقت بھی وہ طنز کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ مہاجبین نے افسوس سے اس بیمار ذہنیت کی عورت کو دیکھا۔ آپ جائیں، میں خود تیار ہو جاؤں گی، اس نے بیزاری سے کہا۔ زیادہ ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں، اسی لیے میں یہاں سے شرکت کر رہی ہوں تاکہ تم ماں بیٹی کوئی چالاکی نہ کر سکو۔ آئمہ زہر آلود لہجے میں بولی تھی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکے ہوتے، آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ اب اس نے بھی بیزاری سے کہا۔ آئمہ اسے گھورتی باہر چلی گئی۔ اس نے ہاتھوں میں سجے گجرے دیکھے اور یہ پہلا موقع تھا جب اسے امام کی باتیں یاد آنے لگی تھیں، ایک ایک کر کے اس کی بے وقوفیاں، نادانیاں۔ مہاجبین کے آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ تمہیں اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا مہاجبین، اسے پتہ چلے گا تو وہ کہیں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اسے امام کی فکر ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس کے بارے میں اس نے سوچا نہیں تھا۔ آئمہ پھر سے اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی، اسی لیے اسے امام کے بارے میں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے ریڈی ہونے کے بعد ہی آئمہ اپنے کمرے کے باہر آئی تھی، اور اس دوران اس نے مہاجبین کو نہ جانے کتنی دھمکیاں دی تھیں۔ کچھ دیر بعد آئمہ کے گھر والے آ گئے تھے۔ منگنی کے لیے باہر صحن میں ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ منگنی کی رسم کے لیے اسے باہر لا کر صوفے پر مزمل کے برابر بٹھایا گیا تھا۔ مہاجبین کی آنکھوں میں شمسا کی منگنی کا منظر گھوم گیا۔ شمسا کو پتہ چلے گا تو کتنا ناراض ہوگی، کتنا روئے گی۔ اسے شمسا یاد آئی تھی۔ مزمل نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی اور بڑے فاتحانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اپنے برابر کھڑے امام کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ وہ اس وقت کیوں یاد آیا تھا؟ اس نے سختی سے آنکھیں میچیں۔
ماں جبیر مزمل کو انگوٹھی پہناؤ۔ آئمن نے اس کے کندھے میں اپنے ناخن گاڑ دیے تھے۔ درد کی شدید لہر کندھے میں ہوتی اس کے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ماں جبین نے اس تکلیف کو حلق سے نیچے اتارا تھا اور مزمل کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ کیمرہ مین نے اسے سامنے دیکھنے کو کہا۔ اس نے رخ کیمرہ مین کی طرف کیا تھا، مگر یہ کیا ہوا تھا؟ کیمرہ مین سے تو تھوڑا پیچھے وہ کھڑا تھا، بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتا۔ اس کی نگاہ میں شکوہ تھا۔